اصل مفہوم جو ہے وہ ملکیت ہے، مالک ہونے کا مفہوم ہے۔ تو یہاں فرمایا وہ آسمان، یہ زمین، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، آقا ہے، رب ہے، مختار مطلق ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اب یہ بھی وہی باطنی کیفیت ہے، بس اسی کو پکڑو اپنے وکیل کے حیثیت سے۔ وکیل کہتے ہیں کارساز، جس کے حوالے آپ اپنا معاملہ کر دیں۔ آپ کا مقدمہ کوئی چل رہا ہے، آپ نے وکیل کر لیا، بس وکیل کر لیا، آپ گویا کہ آپ مطمئن ہیں، وہ وکیل مدافعت کرے گا، وہ وکیل آپ کے مفادات کی جو ہے وہ نگرانی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، تاریخ آ رہی ہے اس میں نبٹ لے گا، یہ ساری چیزیں، قانون اب اس نے پڑھنا ہے، آپ کے لیے نکتے اس نے نکالی، یہ وکیل ہے۔ تو وکیل وہ ہے کہ جسے کوئی کام سونپ کر آدمی مطمئن ہو جائے اور اسے سمجھے یہ میرا کارساز ہے، میرا کام یہ کر دے گا، یہ وکیل ہے۔ فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لو کہ وہی وکیل ہے۔ یہ در حقیقت توحید کا وہ ایک بڑا منطقی نتیجہ ہے، جس کو کہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ باطنی کیفیات جو ہے توحید کی، ان پر بہت کم غور ہوا ہے، ان پر غور کیا ہے صرف صوفیاء نے، اس لیے کہ یہ فقہ کا یہ موضوع نہیں ہے۔ فقہ کی کتابیں لکھی جائیں گی، ان میں یہ چیپٹرز ملیں گے نہیں، کسے توکل کسے کہتے ہیں اور مقام رضا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فقہ کے موضوعات نہیں۔ فقہ تو بحث کرے گی طہارت سے، نماز کے ارکان سے، یہ تمام چیزیں جو ہے، پانی کون سا پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، فقہ تو یہاں سے چلے گی۔ اس وجہ سے یہ چیزیں اکثر و بیشتر جب سے وہ فقہی جو تصور ہے دین کا وہ غالب ہوا ہے ذہنوں کے اوپر، تو دین کا یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسپیشلائزیشن ہمارے ہاں ہو گئی، صوفیاء نے یہ حصہ لے لیا۔ اب اس میں آپ پڑھیے امام غزالی، معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز کی بال کی کھال نکال رہے ہیں، توکل کے کیا مراتب ہیں، کیا درجے ہیں، کس کس مراتب سے آدمی جو ہے متوکل جو ہے وہ گزرتا ہے، اس کی سب سے بلند ترین منزل توکل کی کون سی ہے، یہ ساری چیزیں، توکل ان کا ایک بہت بڑا موضوع ہوگا۔ اسی طریقے سے راضی برائے رب رہنے کا معاملہ، تو یہ چیزیں ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی ہیں بدقسمتی سے، اور ایک ستم بالائے ستم یہ ہوا ہے کہ اس فن کے لیے ایک علیحدہ ایسا نام اختیار کر لیا گیا جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تصوف نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ، وہ تصوف سے ویسے ہی آدمی جو ہے وہ الرجک ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر ایک اور تیسرا ردہ ہوا ہے، ظلم پر ظلم پر ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ جو فلسفی بھی تھے، صوفی بھی تھے، اب ان کے جو نظریات فلسفیانہ تھے وہ سمجھا گیا کہ وہ بھی تصوف کا جزو لازم ہے۔ وحدت الوجود، وحدت الوجود تصوف کی شے نہیں ہے، وحدت الوجود در حقیقت فلسفے کا مسئلہ ہے۔ وحدت الشہود ہو، وحدت الوجود، یہ فلسفے کا ہے، نیچر آف ایگزسٹنس۔ اور یہ حادث اور قدیم کے درمیان کیا ربط ہے؟ اللہ کی ذات ہے قدیم، کائنات ہے حادث، ربط حادث بالقدیم یہ کس طرح سے ہے، اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ وہ ظاہر بات ہے جو بھی ذہین آدمی ہوگا اور فلسفے کے اس سطح پر ہوگا اس کے سامنے تو یہ مسئلہ آئے گا۔ عام آدمی کہے گا چھوڑو جی، دفع کرو، کیا ضرورت ہے اس کی، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کتاب، اللہ کے رسول کے احکام ہے، اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے، اس کی سطح پر یہی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی سطح پر اس کو تو وہ تو مجبور ہے۔ میں نے الفاظ استعمال کیے اسلام کی نشت ثانیہ پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں، جیسا پیاسا جو ہے وہ تو پانی کی تلاش پر مجبور ہے، جسے پیاس نہیں لگی ہے وہ کہے گا خامخواہ یہ اپنی جان ہلکان کرنا کیا ضرورت ہے، یہ تو اسے پتا ہے نا جسے پیاس لگی ہوئی ہے، اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، وہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا پانی کی تلاش جو ہے وہ کرے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگتے ہیں، دوسروں کو نظر آتا ہے کہ خامخواہ کی یہ قیل و قال ہے، خامخواہ کیا ضرورت ہے ان مسائل میں۔ تو اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا، مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی کہ یہ ردے تین چڑھ گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسپیشلائزیشن ہو گئی، دین کی یہ باطنی کیفیات وہ علیحدہ کر لی گئی، ظاہری معاملات یہ فقہ کا موضوع ہو گیا اور یہ دوسرا فن بن گیا، اس کے اوپر ظلم مزید، اس کے لیے اصطلاح بھی قرآن کی اصطلاح چھوڑ کر، حدیث کی اصطلاح چھوڑ کر، احسان والی اصطلاح کو ترک کر کے تصوف کا لفظ اختیار کر لیا، اس سے بھی ایک حجاب پیدا ہوا۔ اس کے اوپر تیسرا ظلم یہ کہ کچھ حضرات کے جو صوفی تھے جنہوں نے اس موضوعات سے بحثیں کی ہیں وہ فلسفی بھی تھے،
ان کے حوالے سے ان موضوعات کو جن کا تعلق تصوف سے نہیں فلسفے سے ہے اسے بھی انٹیگرل پارٹ جو ہے جزو لا ينفک سمجھ لیا گیا تصوف کا۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے اس دور میں جیسے کہ میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا اور علامہ اقبال کی کوٹیشن سنائی تھی کہ سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے آدمی آج جو ہے وہ مادیت کے اندر لپٹ گیا ہے اور روحانیت سے انسان جو ہے بالکل بے بہرا ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری مذہبی فکر جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو مادی پہلو ہے دین کا اسی میں الجھ کر رہ گئی ہے، وہ باطنی کیفیات جو ہے وہ اس کے موضوع میں شامل ہی نہیں رہی۔ اب یہاں پر دیکھیے تبتل، کٹ جانا، اب تبتل کی ظاہری شکل اگر لی جائے تو وہ تو حرام ہے ہمارے دین میں، یہ کہ آپ کٹ جائیں معاشرے سے، اینٹی سوشل جو کانسیپٹ ہے، اور یہ رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، یہ تبتل ایک باطنی کیفیت ہے، اندر آدمی خلوت در انجمن ہے، سب میں سب کے ساتھ ہے لیکن کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے، اس کے باطن کی کیفیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط اور تعلق ہے، امیدیں خوف سب صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہ ایک کیفیت ہے، اس کو خلوت در انجمن کہا گیا، اسی کو بے ہما باہما کہا گیا، باہما سب کے ساتھ رہو، بے ہما کسی کے ساتھ نہ رہو، تمہاری ساری جو کیفیات باطنی ہیں ان کا ارتکاز ذات باری تعالیٰ پر ہو جائے، کسی اور کے ساتھ تمہارا کوئی قلبی رشتہ باقی نہ رہے۔ ہاں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو، اولاد کا حق ہے وہ ادا کرو، پڑوسی کا حق ہے وہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہوگا، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ باطنی رشتہ جو ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تبتل الیہ تبتیلا۔ اب یہ ظاہری کیفیت نہیں ہے، یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے۔ اسی طرح رب المشرق والمغرب، اب یہ دو دلیلیں لائی جا رہی ہیں، مشرق و مغرب سب اس کے اختیار میں ہیں، نمبر ایک سب اسی کی ملکیت ہے، لا الہ الا ہو، اس کو منفی انداز میں کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلا، فاتخذہ وکیلا، بس تمہارا توکل اس کے سوا کسی اور کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر توکل کسی اور کی ذات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ منسلک ہو گیا تو گویا کہ آپ باطن میں مشرک ہیں، چاہے آپ ظاہر میں کتنے بڑے موحد ہوں۔ یہ وہ بات ہے، نوٹ کیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ پوری تورات کی تعلیم کا جو لب لباب ہے وہ بیان کیا گیا، وہ کیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تورات کی کتاب کا خلاصہ، لب لباب، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنا لینا، توکل۔ اور اس دنیا کے اندر انسان ظاہر بات ہے امیدیں وابستہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے یہ میرا کام کر دے گا، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کچھ، یہ میری پرسنل رپورٹ اچھی کر دے تو میری ترقی ہو جائے گی، فلاں کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے۔ اسباب کے اندر چونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کی وجہ سے ہمارا توکل بھی ہوتے ہوتے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، بس یہی تو محجوبیت ہے، یہی اللہ سے دوری ہے۔ اب یہ اسباب جو ہے مسبب الاسباب سے انہوں نے آپ کو کاٹ دیا، اب تو آپ اسباب کے بندے بن گئے ہیں، آپ کی ساری ذہنی جو ہے توکل کی کیفیت جو ہے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، یہی ہے گمراہی۔ اس کو فرمایا فاتخذہ وکیلا۔ سورہ تغابن کی آیت چونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے، وہاں جو آیت آئی ہے دوسرے رکوع میں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ دلیل کے درجے میں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی بات یہاں کہی گئی، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جب کوئی مؤثر حقیقی نہیں، جب کوئی فاعل حقیقی نہیں، لا مؤثر فی الحقیقت ولا فاعل الا اللہ، تو اب ادھر ادھر دیکھنا کائے کو، بس اسی کو پکڑ لو، اسی کے اوپر سارا اپنا بھروسہ توکل صرف اس کی ذات پر۔ اسی طریقے سے یہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ سورہ نساء میں 3 مرتبہ، سورہ احزاب میں 2 مرتبہ الفاظ آئے ہیں کفا باللہ وکیلا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت آسان ہیں، میں نے بھی پڑھ دیے، آپ نے بھی پڑھ دیے، لیکن یہ کہ باطنی کیفیت میں دیکھیں، کبھی جانچیں اپنے آپ کو، کیا واقعتاً دل مانتا ہے اس بات کو کافی ہے اللہ بطور کارساز؟ کیا اس کے اوپر واقعتاً دل ٹھکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اس کے اوپر طبیعت جو ہے مطمئن ہے؟ معاملہ جو ہے وہی میں نے جیسا کہ عرض کیا، جو اسباب ہیں، مادی اسباب ہیں، لوگوں کا معاملہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اچھا پھر ہمیں حکم یہ بھی ہے، اس کو بھی بیلنس کیجئے،
حکم یہ بھی ہے کہ اسباب سے مستغنی نہیں ہونا، اسباب کا بھرپور استعمال کرنا۔ یہ بھی جرم ہوگا اگر آپ نے اسباب کا استعمال ترک کر دیا، جرم ہوگا۔ توکل کی وہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ اسباب اعدوا لہم ما استطعتم، جتنی بھی استطاعت ہے ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ فراہم کرو، گھوڑے باندھ کر رکھو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ضروری ہیں فراہم کرو، لیکن دیکھنا ان کے اوپر بھروسہ نہ ہو جائے۔ اب یہ ہے وہ بال کی جیسی باریک جو میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اصل میں تو پل صراط کے بارے میں جو وہ الفاظ آئے ہیں، وہ پل صراط صرف وہاں نہیں ہے، پل صراط تو یہاں دنیا میں ہے، اس لیے کہ واقعتاً ذرا سا ادھر ہو جائیں گے تو وہ اگر آپ اسباب سے مستغنی ہو گئے تو اللہ کا ایک حکم ختم ہو گیا، توڑ دیا آپ نے۔ اگر ذرا سا اسباب کے ساتھ رشتہ ذہنی قائم ہو گیا تو توکل اس پر ہو گیا۔ اب یوں سمجھیے کہ اس کے بیچ میں وہ بڑا باریک سا راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پر چلنا ہے۔ بھرپور استعمال کرو اسباب کا، لیکن تمہارے قلب و ذہن کے اندر توکل کا کوئی شائبہ ان اسباب کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو اب سارا امتحان اس میں ہے، ذرا ادھر گئے تو گمراہی، ذرا ادھر گئے تو گمراہی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ 7 ہی آیات ہیں اس سورہ مزمل کی کہ جو تیسری وحی ہے، وہ 7 ہی آیات، جیسے 7 آیتیں سورہ نون کی، 7 ہی آگے آئیں گی سورہ مدثر کی، لیکن میں نے اب اپنی رائے میں ترمیم کی ہے، یہ جو تیسری وحی ہے یہ یہاں تک ہے 10ویں آیت تک، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کرو اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابھی پرسیکیوشن صرف وربل تھی، ابھی حضور پر کوئی فزیکل جو ہے حملہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جو ہم پچھلی صورتوں میں ہم دیکھ کادو یکونون علیہ لبدا، وہ تو ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر، وہ تو قریب ہے کہ تکہ بوٹی کر دیں۔ یا جیسے اس سے پہلے آیا تھا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، یہ جو کیفیات تھی یہ بعد کی پیداوار ہے۔ پہلی بات کیا تھی، اور اس کو سمجھ لیجئے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پس منظر ہے اور بالکل منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیں۔ پہلی خبر جو آئی ہے مکے والوں کو ملی ہے، اس سے پہلے نہ حضور کا کوئی دعویٰ تھا، نہ حضور کوئی یعنی کسی کاہن کے زیر تربیت رہے تھے، نہ کوئی خاص آپ کا اس نوع کا ذوق تھا، تاجر تھے، شریف آدمی تھے، تاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر الصادق الامین، یہ خطاب پایا تھا۔ اچانک خبر اڑی مکے کے اندر کہ محمد چند دن رہے تھے وہاں غار حرا میں، واپس آئے ہیں تو کچھ عجیب بات کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور کوئی اس طرح کا ایک بات کہہ رہے ہیں۔ پہلا رد عمل جو معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یا معلوم ہوتا کہ کوئی آسیب آ گیا، کوئی جن ہے جو آ گیا، جن دیکھا جسے انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے۔ تو یہ دو جو رد عمل تھے، ابھی میرے نزدیک اس میں مخالفت کا پہلو نہیں تھا، فوری طور پر ایک طبعی رد عمل، منطقی رد عمل، ناواقف لوگوں کا رد عمل، جو نبوت اور رسالت سے واقف ہی نہیں تھے۔ وہ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے تو پہچان لیا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے تو تورات کا مطالعہ کیا، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں وہ تورات لکھتے تھے، پڑھتے تھے، تو ان کا تو معاملہ اور تھا۔ لیکن عام آدمی کا تصور کیجئے، ان کے ہاں نبوت اور رسالت کا کوئی تصور رہا ہی نہیں تھا۔ تو پہلا رد عمل فطری یہی تھا، اور اس پر وہ آیات نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ بالکل اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے، اس میں صرف دلجوئی ہے، آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، تشفی دلائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آیات میں ایک طرح سے بالواسطہ خطاب جو ہے ان لوگوں کی طرف بھی ہے، لیکن براہ راست خطاب نہیں کہ کسے کہہ رہے ہو تم کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ یہ وہ کہ جو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے، تمہارے اپنے سامنے ان کا کردار ہے، ان کی شخصیت ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، خطاب حضور سے سنایا انہیں جا رہا ہے۔ یہ ساری کیفیت، اب اسی کا تعلق جوڑ لیجئے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی اب صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ اس کے بعد بھی مسلسل یوں سمجھیے کہ کم از کم 3 برس تک کیفیت یہ رہی ہے۔
یہ پرسیکیوشن کی جب تاریخ میں بیان کرتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ادوار میں، کہ پہلا دور جو ہے پرسیکیوشن کا کہہ لیں، تشدد کا کہہ لیں، مخالفت کا کہہ لیں، مضرت رسانی کا کہہ لیں، اس کے بارے میں دو باتیں آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر ایک، وہ صرف وربل پرسیکیوشن تھی، زبانی، ابھی اس میں فزیکل اسالٹ کا ایلیمنٹ شامل نہیں تھا، مارنا پیٹنا یہ نہیں۔ اور نمبر دو یہ کہ وہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ تھی، کسی دوسرے کو ابھی ستانے کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بات معقول ہے، منطقی، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی جب ذرا بات آگے بڑھی مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں اگر ان کی قوت ارادی کو ہم کچل دیں تو بات نہیں کہ یہی ختم ہو جائے گی، کسی اور کو چھیڑنے کا فائدہ کیا؟ درخت کی جڑ کاٹ دو، خامخواہ ایک ایک پتا علیحدہ کرنا کیا حاصل ہے؟ اگر ان کی قوت ارادی کچل دی جائے اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہم کر دیں تو پھر یہ دعوت جو بھی ہے یہیں کی یہیں رہ جائے گی، اس کی آگے کوئی گروتھ نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک تو یہ کہ قوت ارادی کو کچل دینا، جس کا کہ سورہ نون میں اختتام اسی پر ہوا ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دونوں ترجمے میں بیان کر چکا ہوں وہاں، کہ جیسے نگاہوں کے ذریعے سے وہ آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں، آپ کی قوت ارادی کو مزمحل کر دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ بعض عامل لوگ کرتے بھی ہیں، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ ایسے عاملوں کو لے کر آئے تھے جو وہ اپنی خصوصی ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی آنکھ کے اندر ایک قوت جو ہے جمع کر لیتے ہیں، مسلسل مشق کر کر کے آنکھ میں ایک خاص طاقت ایسی ہو جاتی ہے ان کی نگاہ میں کہ وہ جب نگاہ ڈالتے ہیں کسی پر تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اندر سے ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا، اب بھی یہ لوگ جو ہیں جو شعبدے دکھاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص جلال وہ پیدا کر لیتے ہیں اپنی نگاہوں کے اندر۔ تو یہ ایک تو یہ کہ دیکھتے ایسی نگاہوں سے جیسے کہ آپ کو پھسلا دیں گے، یا یہ کہ خاص طور پر ایسے عاملوں کی خدمات حاصل کی گئی ہے کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے اس کو وہ کچل دیں اپنے اس طرح کے عمل کے ذریعے سے۔ اگر یہ ہو جاتا تو بس بات ختم تھی، ابو بکر کو چھیڑنے کا کیا فائدہ ہے، ابھی کسی اور سے کوئی اور بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو پھر جب محسوس ہوا کہ محمد بھی ڈٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو جنگل کی آگ کی طرح یہ دعوت اب پھیل رہی ہے، اور دو طبقے ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں کہ ان تک یہ پہنچ گئی بات اور پہنچ رہی ہے تو وہ ہمارے لیے گویا کہ بارود کے ذخیرے میں چنگاری پڑنے والی بات ہوگی۔ یعنی ایک ہمارا نوجوانوں کا طبقہ، ایک ہمارا غلاموں کا طبقہ، ان دونوں تک اگر یہ دعوت پہنچ گئی تو پھر ہمارا یہ پورا نظام جو ہے، جیسے کہ کوئی بارود کا ذخیرہ نیچے اور اوپر آپ کا محل ہو، تو بارود کے ذخیرے میں ایک چنگاری ہوگی تو وہ محل توڑ جائے گا، تو یہ نظام ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب انہیں پکڑو اور انہیں مارو اور ان کو اذیت پہنچاؤ۔ اس میں یہ کہ حضور پر زور ان کا نہیں چلا زیادہ دوسرے فیز میں، اس لیے کہ حضور کو خاندان کی پشت پناہی حاصل رہی ابو طالب کی وجہ سے۔ اس میں جو زیادہ پرسیکیوشن ہوئی ہے فزیکل، وہ غلاموں کی ہوئی ہے یا پھر نوجوانوں کی ہوئی ہے کہ جن کے اوپر ان کے بزرگوں کو گویا کہ اختیار حاصل ہوتا ہے، حقوق ہوتے ہیں، انہوں نے مارا بھی ہے، بھوکا رکھا ہے، باندھ دیا ہے، سخت اذیتیں پہنچائی ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے اونچے گھرانے کے نوجوانوں کے ساتھ، مصعب بن عمیر کے ساتھ، عثمان ابن عفان کے ساتھ، سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ، جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا گیا۔ اور جو بیچارے غریب تھے، لوگ محنت مزدوری کرنے والے، جیسے کہ خباب بن الارت لوہار تھے، مزدوری پیشہ کرتے تھے، یا یہ کہ غلام تھے جیسے کہ حضرت بلال تھے، ابو فقی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو ان پر پھر تشدد ہوا ہے، فزیکل پرسیکیوشن، اور یہ سن 4 نبوی سے شروع ہوا ہے، یعنی آغاز وحی کے بعد جب 4 سال گزر گئے تب ہوا ہے۔ یہاں یہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس کو پھر جوڑ لیجئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ سورہ حجر کی آیت، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ وہ وربل پرسیکیوشن ہے، اس سے حضور کو صدمہ پہنچتا تھا۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا جو ہے ایک اعتبار سے تو پہلے بات آ چکی ہے، تبتل الیہ تبتیلا، لیکن وہ چونکہ خالص باطنی کیفیت ہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کے اندر اس کا ایک ظاہری ایلیمنٹ بھی ہے، ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ مضمون وہ ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہیں جب ان سے جاہل الجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سلام،
یعنی فرض کیجئے کسی نے آپ سے بات شروع کی، آپ نے بھی اپنی بات اس کے سامنے رکھی، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، یہ الجھنا چاہ رہا ہے، یہ خام خواہ کو بحث کے اندر مجھے الجھانا چاہ رہا ہے، اس کی نیت جو ہے بات سمجھنے کی نہیں ہے، تو فوراً بجائے اس کے کہ آپ بھی اب لٹا پین رہے اس کے ساتھ اور جیسے اس کا پارا چڑھے آپ کا بھی پارا چڑھنا شروع ہو جائے، تو اس کا حاصل کچھ نہیں، نقصان ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان پہنچ جائے گا۔ اس لیے فوراً جیسے ہی محسوس ہو اچھا جی آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، اس وقت میری سمجھ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر کبھی ملیں گے، پھر ملاقات کریں گے، اس وقت کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، بس یہ کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا الجھتے ہیں جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہی اصل میں ان پڑھ کو نہیں جاہل کہتے ہیں، عالم کے مقابلے کا لفظ جاہل نہیں ہے عربی میں، جاہل کہتے ہیں جذباتی آدمی، مشتعل مزاج آدمی، جو عقل کی بجائے جذبات کی پیروی کرنے والا وہ جاہل ہے۔ جاہل کے مقابلے میں حلیم کا لفظ آئے گا، حلیم الطبع انسان، اس کے مقابلے میں جاہل ہے، عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، عالم کے مقابلے میں امی کا لفظ لائیں گے، ان پڑھ کا لفظ لائیں گے، یہ دوسری بات ہے بالکل، تو یہ فرق ہے ذہن میں رکھیے۔ تو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وہ بات کہی گئی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ یہ علیحدگی ظاہری بھی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ تبتل صرف بات نہیں تھا، اس میں ظاہری ہے لیکن ظاہری میں بھی خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ دوبارہ ملنے بات کرنے کا موقع برقرار رہے۔ تو میرے نزدیک یہ آیات در حقیقت ان لک فی النہار سبحا طویلا کے ذیل میں آ رہی ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کے دعوت و تبلیغ یا لوگوں پہ جو رد عمل ہوا ہے، لوگوں میں جو چہمے گوئیاں ہوئی ہیں، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، شاید کوئی بدروح جو ہے اس نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، یہ آسیب زدہ ہو گئے ہیں، ان چیزوں میں اب آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور آئندہ کے مراحل کے لیے جیسے آپ کو چاہے اس نفس کو کچلنے کے لیے اور چاہے قرآن کو براہ راست اپنے اندر اتارنے کے لیے قلب اور ذہن اور زبان کی موافقت کے ساتھ، اقوام و قیلہ کے ساتھ، جیسے رات کو جاگنا ہے یہ آپ کی ایک مشقت ہے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، ایسے ہی ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا باطنی اعتبار سے ضروری ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یہ اب آگے کی 9 آیات جو ہیں، ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ جی، میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ تو اور لے لیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ چلیے اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں ان میں ہر ایک میں 3 مضمون ضرور ہیں۔ ایک خطاب خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ شروع میں ہے، سورہ علق میں بھی، سورہ قلم میں بھی، سورہ مزمل میں بھی، سورہ مدثر میں بھی۔ نمبر 2 مخالفین اور معاندین، ان کا ذکر، ان کے ذکر میں 2 باتیں، اے نبی چھوڑیے ان کو، ہم میرے حوالے کیجئے، آپ ان کی طرف التفات نہ کریں، آپ ان کے بارے میں غور نہ کریں، ان کے بارے میں سوچ بچار بھی نہ کریں، بلکہ یہ کہ یہ لفظ اگرچہ قرآن مجید کے ضمن میں تو مناسب نہیں ہے لیکن ہماری عام جو کولیکل لینگویج ہے انہیں دفع کریں، آپ انہیں منہ نہ لگائیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا، انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، ان کو جو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور تیسرے آخرت کا مضمون، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اس پورے انذار کی اور دعوت کی، نقطہ آغاز جو ہے وہ آخرت کا ایمان ہے۔ یہ 3 مضامین آپ کو دیکھیں گے سورہ علق میں بھی، یہی 3 مضامین سورہ مدثر میں، یہی 3 مضامین سورہ مزمل میں، یہی 3 مضامین سورہ قلم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، سورہ علق میں مکذبین میں سے خاص طور پر ابو جہل کا ذکر ہے، نام نہیں ہے۔ سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، سورہ قلم میں جمع کی صورت میں بھی آیا ہے اور واحد کی صورت میں بھی آیا ہے، واحد وہاں مراد جو ہے ولید بن مغیرہ ہے اور جمع کا انداز وہی ہے، وہ یاد ہوگی وہ آیت آپ حضرات کو، ذرنی ومکذبین ھذا الحدیث فذرنی ومن یکذب بھذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو کہ جو اس قرآن کو اس کو جھٹلا رہے ہیں،
میں ان کو آہستہ آہستہ ان کا استدراج کرتا ہوا لے آؤں گا، آپ ذرا انہیں مہلت دیجیے۔ وہی مضمون یہاں ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اے نبی چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ کافی بعد کی صورت ہے کہ جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جھٹلانا۔ اب معلوم ہوتا ہے کشمکش شروع ہو چکی ہے، حضور کے دعوے کی نفی جو ہے پوری شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ یہ سب خام خواہ ڈھکوسلا بنایا انہوں نے، کہہ رہے ہیں یہ وحی آئی ہے، کوئی وحی وغیرہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے خود یہ جو ہے یہ موضوع کر رہے ہیں، کلام خود جوڑ رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی غلام ہے ان کے پاس جسے انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، بڑا عالم و فاضل غلام کہیں سے لے آئے ہیں یہ، وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ صبح شام ڈکٹیشن لیتے ہیں، آ کے ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام لا وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ مکذبین کی بات ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، خاص طور پر وہ مکذب جو نعمتوں والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، مرفع الحال ہیں، چودھری ہیں، سردار ہیں، جائیدادوں والے ہیں، اصل میں تو تکذیب میں پیش وہی تھے۔ جیسے کہ دوسری مکی صورتوں میں ملأ، قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے اس کی قوم کے، اس لیے کہ سب سے بڑا جو تھریٹ محسوس کرتے ہیں وہ وہی لوگ محسوس کرتے ہیں۔ عوام کو کوئی خاص بحث نہیں ہوتی، جیسے کہ آج کل کی اصطلاح ہے سائلنٹ میجورٹی، عوام تو سائلنٹ میجورٹی ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے آج کسی اور کا اقتدار ہے، ان کے گردنوں کے اوپر اس کا جوا رکھا اور کل کسی اور کا ہو جائے گا، کیا فرق پڑا انہیں۔ اس سے پہلے 1500 آپ کو معلوم ہے کہ 1526 سے پہلے پہلی جنگ جو ہوئی ہے پانی پت کی، تو اگر وہ جو لوگ تھے ابراہیم لودھی کو بادشاہ مان رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے بابر کو مان لیا، انہیں کیا فرق پڑا۔ تو عوام جو ہے ان کی بات نہیں ہوتی، خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاور بیسز ہیں معاشرے کے اندر، جن کی سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، چودراہٹیں ہیں، انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا فکر، نیا نظریہ، نیا نظام اگر آیا تو تلپٹ ہو جائے گا۔ اور ہماری جو اس وقت کی جو بھی ہمیں حاصل ہیں، جو ترجیحات حاصل ہیں، جو ہمارے یہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں ایک خطرہ ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہیں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، گرڈ اپ یور لائنز، کمر کسو، میدان میں آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ اب یہ آندھی جو آ رہی ہے یہ تمہارے تمام مفادات کو جو ہے یہ بہا کر لے جائے گی تنکوں کی طرح۔ تو یہ ہے اولی النعمہ، یہ لفظ ہے نوٹ کرنے کا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے مرفع الحال دولت مند لوگ، سرداران قوم، یہ چودھری، چھوڑیے مجھے، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی مہلت دیجئے، آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ اب دیکھیے یہ جس تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا، آپ انہیں مہلت دیں، ان کی رسی دراز کریں، ابھی ذرا ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، ان پر آپ کچھ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے۔ یہ میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع میں، چونکہ میری رائے وہاں یہ ہے کہ در حقیقت وہاں اشارہ ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ مَهِّلْهُمْ، جیسے میں نے ابھی سنایا آپ کو سورہ نور کے آخری حصے میں، وَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ذرا مہلت دوں گا، رسی دراز کروں گا، پھر یہ میری پکڑ سے کہیں بچ کر جانے والے نہیں ہیں۔ میں جب چاہوں گا، جیسے کہ مچھلی جو ہے اگر وہ کانٹا اس کے حلق میں پھنس چکا ہو، کانٹے پر مچھلی جو ہے وہ آ گئی ہے، تو آپ ڈھیل دیتے ہیں، جائے جہاں پہ جانا ہے، کہاں جائے گی، کانٹے میں پھنسی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کھینچتے ہیں آپ اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان تمام لوگوں کو مہلت دیتا رہا۔ مہلت دینے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی تھی، مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا جو خبث باطنیں ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ کون کس حد تک جا سکتا ہے، کس کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک کی خباثت ظاہر تو تبھی ہوگی جب اسے موقع ملے گا، اور یہی جو ہے سورۃ الطارق میں امہلہم، اے نبی ان کو مہلت دیجئے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اے نبی یہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، ہماری بھی ایک تدبیر ہے، ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر اس وقت عمل پیرا ہیں،
تو اے ذرا آپ ان کو مہلت دیجئے، چھوڑیے، ان کے بارے میں زیادہ فکر نہ کیجئے، جلدی یہ کہ حساب ان کا چکا دیا جائے، ان کا فیصلہ سنا دیا جائے، یہ جلدی نہ کیجئے۔ یہ ان تمام صورتوں کا ایک مضمون ہے، اور یہ سمجھ میں آئے گا تبھی جب کہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ نبی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو شعر سنایا، الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، نبی کتنا ہی بلند مقام پر ہو بہرحال بشر ہے، یہ بشریت اس کی ذات سے منفک نہیں ہوتی، وہ تمام احساسات، وہ کیفیات، وہ تمام چیزیں جو ہیں علائق دنیاوی۔ بچہ جب حضرت ابراہیم جب عالم نزع میں تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غزوہ احد کے اندر حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے جس پر قرآن مجید میں گرفت ہو گئی فوراً۔ آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا؟ جواب آگے، لیس لک من الامر من شیء، لیس لک من الامر شیء غالبا، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ تو یہ بربنائے طبع بشری جب کہ اس طرح کی کیفیات آ رہی تھی تو طبیعت کے اندر پیدا ہوتا ہے معاملہ کہ ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی، انہیں کب تک مہلت دی جائے گی۔ آخر کار وہ دعا آپ کی زبان پر آئی جو کہ غزوہ جب کہ سفر طائف سے واپس آتے ہوئے جب آپ باغ میں تھوڑی دیر رکے ہیں، پھر وہ فریاد زبان پر آ گئی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمزوری کا، کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں؟ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ دشمن کے حوالے کر دیا ہے مجھے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ اب یہ کہ یہ آئی ہے، جو بھی فریاد ہے۔ اس پس منظر میں آپ ان آیات کو پڑھیں، ذرنی چھوڑیں، یہ مجھ پر چھوڑیں، یہ معاملہ جو ہے میں انہیں سزا دوں گا وقت آنے پر، ابھی مجھے امہلہم، ابھی ان کو مہلت دیجئے۔ کہیں ومہل آتا ہے، کہیں امہلہم ہے، یہ تمام جو ہے باب افعال سے بھی آ رہا ہے، تمہیل تفعیل سے بھی آ رہا ہے، تو وہی بات یہاں ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو گیا جو میں نے کہا نا آخرت کا، وہ مضمون آئے گا۔ سورہ علق میں 3 آیات میں پورا فلسفہ آخرت ہے۔ سورہ مدثر جو اگلی صورت آئے گی اس میں 3 آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ سورہ نون میں ایک پوری تمثیل کے پیرائے میں وہ باغ والے، ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اور وہاں سے لے کر کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور یہاں جو ہے یہ قیامت کے دن کی سختی اور جہنم کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ اے نبی اگر دنیا میں ان پر پکڑ نہ بھی آئی ہماری، فرض کیجئے بالفرض، تو آخر کیا یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ آنا تو ہمارے پاس ہے، کہاں جائیں گے؟ فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، بڑی بھاری بیڑیاں جن کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا، اور روایات میں آیا کہ وہ بیڑیاں بھی آگ کی ہوں گی، وجحیما آگ ہے بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی، وطعاما ذا غصۃ، اور وہ کھانا ہے جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر شجرۃ الزقوم کا لفظ آیا ہے، اس میں وہ منہ ماریں گے بھوک سے بے تاب ہو کر، لیکن وہ کھانا جو ہے وہ ان کو جلا دے گا، جھلس دے گا، ان کے حلق میں پھنسے گا، طعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور بہت دردناک عذاب۔ یہ سب کچھ ہم نے فراہم کیا ہوا ہے، لیکن ذرا اس وقت ابھی مہلت دیجئے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اب نوٹ کیجئے پہلے ہی 4 سالوں میں اگر قصہ چکا دیا گیا ہوتا تو عمر فاروق کہاں سے آتے اسلام میں، اور حضرت حمزہ کہاں سے آتے اسلام میں؟ وہ تو سن 6 میں ایمان لائے دونوں، وہ ایک اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے، اور ایک وہ ہے جو عمر بن الخطاب فاروق اعظم بنے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے مہلت دیجئے، ابھی بلونا ہے اس کو، جیسے مدھانی کے اندر آپ نے ابھی بلونا ہے، ابھی ان میں سے مکھن نکلے گا، یہ نہ سمجھیے کہ اس کے اندر سرے سے کوئی مکھن باقی نہیں رہا ہے، لیکن یہ کہ جھیلنا آپ کو پڑے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ تو ہوا جہنم کا معاملہ۔ اب قیامت کا معاملہ، اور قیامت کے بھی چونکہ مراحل ہیں کئی، ایک قیامت وہ ہے
جب الساعہ جسے کہا گیا ہے، جب اس کائنات میں ایک عظیم ہلچل ہوگی اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کے مانند یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، وہ زلزلۃ الساعہ جسے کہا گیا ہے، یا اور ایک وہ قیامت جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ، اصل میں لفظ قیامت اس کے لیے ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں، تمام جہانوں کے مالک کے دربار میں پیشی ہوگی۔ تو وہاں سے وہاں تک نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، یہ جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے ایک ایک کی جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ پہلے جہنم کی جھلک دکھا دی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اب اس کے بعد قیامت، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ ہے وہ الساعہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو سورہ حج کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے لرزیں گے، کانپیں گے یہ زمین، اپنے پہاڑوں سمیت کانپے گی۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے ایسی بھربری ریت کے ٹیلے کہ جو پھسلتی ہوئی ریت ہو۔ اس کے لیے ایک صاحب نے بڑی عمدہ تعبیر اختیار کی ہے، ریگ سیال۔ ایک تو مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ایک تودہ ہے جمع ہوا ہے، ایک ہوتی ہے وہ ریت، بھربری ریت، وہ پھسلتی ہے، وہ کسی کو سپورٹ نہیں دیتی۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جب وہ الساعہ میں پہلے وہ لرزہ جو آئے گا، پہاڑوں کی جڑیں بھی ڈھیلی ہوں گی، اور وہ جو اس کے اجزاء آپس میں بندھے ہوئے بندش جو ہے ان کی وہ کمزور پڑے گی، تو وہ بھربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، پھسلتی ہوئی ریت۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ پھر وہ جیسے کہ روئی کے گالے ہوتے ہیں، پہاڑ چلیں گے اور اس کے بعد وہ روئی کے گالوں یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو کر وہ فضا کے اندر پھیل جائیں گے۔ تو یہ تمام مختلف مراحل ہیں۔ یہاں اس کا جو اولین مرحلہ ہے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے زمین اور پہاڑ کانپیں گے، لرزیں گے، اور اس لرزش کی وجہ سے اس کی بندش جو ہے، آپس کی جو بندش ہے اس کے اجزاء کی، ذرات کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ پتھر بھی تو ذرات ہی کا در حقیقت بنا ہوا ہے، وہ جڑے ہوئے ہیں، زیادہ بندش ہے مضبوط، اسی کو آپ پیس دیتے ہیں، پتھر کو ریت بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ریت جو ہے ساری کی ساری ہواؤں کے مسلسل عمل کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانوں کو ہوا نے ریگ مار کی طرح کام کیا ہے، اور ان کو ہی تو یہ صحرا بنا دیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام پہاڑ اس وقت جو ہے وہ پھسلتی ہوئی ریت کے مانند ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اب یہاں خطاب براہ راست ہو گیا۔ اب تک کا خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، یہاں اب وہ مکذبین جو جھٹلا رہے تھے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، اب اللہ تعالیٰ کا خطاب ان سے ہے۔ اے سرداران قریش، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر۔ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو پر جتنی توجہ ہونی چاہیے تھی بہت کم دی گئی ہے۔ اس دور میں آ کر اس کا وہ مفہوم جو ہے وہ نکھر کر سامنے آیا ہے، ورنہ گواہ جو ہے حالات بتانے والا ہوتا ہے، تو شاہد رسول کو اس معنی میں کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر لوگوں کے حالات بتائے گا، یہ بڑا پھس پھسا سا مضمون ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پاس فرشتوں کی رپورٹیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو خود اپنا ذاتی علم موجود ہے، پھر وہ مثل بھی تیار ہے تو فرشتوں کی جو ہے وہ مثلیں بنی ہوئی ہیں۔ اصل میں شاہدن علیکم کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا بیسک فنکشن ہے جس قوم کی طرف اسے بھیجا گیا ہو اس پر حجت قائم کر دینا۔ حجت قائم کر دینا یہ ہے شہادت علی کسی کے خلاف، اور قیامت کے دن نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دنیا میں رسول اپنی دعوت، تبلیغ، تلقین، قولاً عملاً دین کو پیش کرتا ہے، اس کا نمونہ اپنے کردار اور شخصیت میں پیش کرتا ہے، حجت قائم ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ہر امت کا رسول پہلے کھڑے ہو کر گواہی دے گا، اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible۔ یہ جس کو کہ ہماری جو عدالتی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں کہا جاتا ہے پروزیکیوشن وٹنس۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول آئیں گے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا، ہم نے پہنچا دیا تھا۔
یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پیغام پہنچا نہیں. Now they are accountable, they are responsible. وہی بات جو کہ حضور نے آخری خطبے کے وقت جو بات کہی ہے وہ صحیح ترین تعبیر ہے اس کی، کہ لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اور سب نے یک زبان کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہ ہیں حضور کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب عرض کیا اللہم شہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے میں نے انہیں بات پہنچا دی، اب ذمہ داری ان کی ہے. یہ وہ سائی آف ریلیف ہے، جب کندھے پر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے ذمہ داری کا تو ایک آدمی سکون کا سانس لیتا ہے. سائی آف ریلیف وہ ہے کہ جو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لیا ہے، اور پھر فرمایا اب تمہارے ذمہ ہے یہ کام. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو شہادت علی الناس کا یہ مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے پہلے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے پیش کیا تھا. ان کی کتاب جو دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ہے، اس کا جو سب سے اہم چیپٹر ہے وہ یہی شہادت علی الناس. اور یہ جب چھپا ہے ترجمان القرآن میں اشارات کی جگہ، جبکہ یہ ابھی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے تقریر کی ہے مرادپور ضلع سیالکوٹ میں، وہ شہادت حق کے عنوان سے جماعت اسلامی کے اہم لٹریچر میں سے دعوتی لٹریچر کا وہ پیمفلٹ ہے. تو یہ تصور جو ہے اکثر و بیشتر ہمارے ہاں، اول تو یہ کہ ایک روایت جو ہے وہ اس میں آڑے آ گئی ہے، اس تصور کے لیے حجاب بن گئی. روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو مختلف قومیں جو اپنے رسولوں کی تکذیب کریں گی کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اللہ وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں. اب رسول بہت یوں سمجھیے کہ ایک یعنی بڑی نازک صورتحال سے جب دوچار ہو جائیں گے تو امت محمد گواہی دے گی کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے رسولوں نے ان تک بات پہنچا دی تھی. اب وہ کہیں گے تم کون ہوتے، تم تو بعد میں آئے ہو، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا اور ہمیں یقین کامل ہے اپنے رسول کی خبر پر، اس کی بنا پر گواہی دے رہے ہیں. اب یہ روایت اپنی جگہ پر اور یہ اپنی جگہ صحیح ہو کہ یہ بھی واقعہ کبھی کسی وقت جو ہے قیامت کے بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، بے شمار مراحل ہیں، کہیں یہ بھی اس میں ہو تو اس روایت کو اٹھا کر پھینک دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس پورے سلسلہ آیات کو جو قرآن مجید میں آیا ہے شہادت علی الناس کے موضوع پر، ان سب کو صرف اس روایت کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ تو در حقیقت ہمارا فعل ہے جس کے اندر خطا کا اور کوتاہی کا احتمال موجود ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی نے بہت عمدگی کی ہے کہ اس میں اس تصور کو بھی رکھا ہے لیکن ساتھ ہی یہ تصور بھی شامل کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے بہت ہی مدلل انداز میں اس کو پیش کیا ہے. اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. لہذا کسی بات کو اس دلیل پر رد نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ بات پہلے کسی نے نہیں کہی، اس بات کو ایسس کیجئے. ہاں صحیح حدیث کے خلاف مضمون ہو تو پھر ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکری آ جائے گا. حدیث کی سند بھی درست ہو، لیکن یہ کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث اپنی جگہ پر درست ہے، وہ بات اپنی جگہ پر پوری ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ اس کا دوسرا پہلو اور بھی موجود ہو. ان تمام امکانات کو سامنے رکھ کر شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر. اور شہادت دیکھیے، گواہی جب بھی ہوتی ہے کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف، لہذا یا تو لام آئے گا اور یا علا آئے گا. لام آتا ہے حق میں ہونے کے لیے، القرآن حجت لک او علیک. حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اگر اس کو اپنا امام بناؤ گے، رہنما بناؤ گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس پر عمل کرو گے، یہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا، یہ تمہارے حق میں حجت بن جائے گا. اور اگر تم اس کو رد کر دو گے، اس کے خلاف چلو گے، دعویٰ کرو گے اس پر ایمان کا لیکن اس کے بتائے ہوئے رستے کو اختیار نہیں کرو گے، تو یہ تم پر حجت بن جائے گا تمہارے خلاف. تو لام اور اعلیٰ سے زمین و آسمان کا فرق آتا ہے. تو قرآن مجید میں شہادت لام کے ساتھ بھی آئی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں لام آیا ہے. اے مسلمانوں، انصاف اور قسط کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ طاقت کے ساتھ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے. جیسے وہ آئے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تم اللہ کے دین کی گواہی دو.
اللہ کے دین کی گواہی قولاً بھی ہوگی، عملاً بھی ہوگی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہماری قولی گواہی ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہے تو یہ عملی گواہی ہو جائے گی۔ تو قولی اور عملی گواہی دنیا میں دے کر، لیکن یہ گواہی پھر لوگوں کے خلاف جا پڑے گی قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے ان کے سامنے گواہی پیش کر دی تھی تیرے دین کی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب یہ عذر پیش نہیں کر سکتے جسے آپ کہتے ہیں اگنورنس، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ عذر جو ہے یہاں پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی۔ یہ کام تمام رسول کرتے رہے اپنی اپنی قوموں کے لیے، لیکن حضور کی بعثت اور رسالت جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لہذا یہاں دو حصوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ حضور نے شہادت دی امت پر، امت کے ذمہ لگایا گیا اب تم شہادت دو پوری نوع انسانی پر۔ یہ مضمون 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے، سورہ حج کے آخر میں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ اور سورہ بقرہ میں آیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں بہترین امت، درمیانی امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دیں تم پر۔ یہ ہے شہادت علی الناس کا وہ تصور۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ویسے تو یہ کہ تمام رسولوں کے اندر ہی یہ شہادت حق کا جو تصور ہے یہ تو سب کے ساتھ وابستہ ہے، رسالت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، جزو لا ینفک ہے۔ لیکن ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ حضور میں اور حضرت موسیٰ میں مشابہت کی بہت سی باتیں ہیں۔ حضور کما جیسے کہ بھیجا تھا، معلوم ہوا کہ یہاں کوئی خصوصی مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضور بھی 2 بعثتوں کے ساتھ بھیجے گئے، ایک بعثت الی اہل العرب، ایک بعثت الی کافۃ الناس، پوری نوع انسانی کی طرف۔ اسی طرح حضرت موسیٰ 2 بعثتوں کے ساتھ بھیجے گئے، ایک بعثت الی فرعون اور ایک بعثت الی بنی اسرائیل، یہ دو بعثتیں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی شریعت کتاب دی گئی، اور حضور بھی صاحب شریعت صاحب کتاب۔ بہت سے رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے، جیسے کہ حضرت مسیح ہے، کتاب لائے ہیں، شریعت نئی نہیں ہے، شریعت موسوی کو فرما کر گئے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی۔ تو ہر اعتبار سے قریب ترین جو آتا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ انبیاء اور رسل میں سے، تو وہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں ان کی جد و جہد بھی، وہ دعوت کے مرحلے سے پھر ہجرت سے گزر کر قتال تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ قوم نے ساتھ نہیں دیا، باقی حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کے اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بات دوسری ہے، وہ پہلی مرتبہ کی آمد میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، کہیں قتال کا مرحلہ نہیں آیا۔ تو یا تو یہ پورا پروسیس نظر آئے گا کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا قریب ترین پہنچ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کہ انہوں نے وہ دعوت، ہجرت اور پھر قتال اور جنگ کا مرحلہ آ گیا، اگرچہ وہاں فل سٹاپ لگ گیا، اس لیے کہ قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے قتال میں سرفروشی سے انکار کیا، جانیں دینے کا اور جان کی بازی کھیلنے سے منکر ہو گئے، لہذا وہ وہی فل سٹاپ لگ گیا۔ یہاں صحابہ کرام نے اپنی جانیں دیں، اپنی خون کی ندیاں بہا دیں، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں، نتیجہ یہ کہ انقلاب آ گیا۔ تو کما میں بہت ہی مشابہت کی طرف اشارہ ہے، البتہ اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے، تورات میں پیشین گوئی تھی، حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے یہ صفر استثناء، صفر کہتے ہیں کتاب کو، جس کی جمع بھی اسفار ہے، سفر کی جمع بھی اسفار ہے، سفر تو یہ ہے ٹریول، باہر نکلنا چلنا سفر ہے، اور صفر کہتے ہیں کتاب کو، اس کی جمع بھی اسفار، جیسے کہ سورہ جمعہ میں آیا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ کہ جنہیں تورات دی گئی تھی حامل تورات بنائے گئے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ تو صفر استثناء، یہ اسی کو کتاب استثناء بھی کہتے ہیں تورات کی، اس میں یہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے
تیرے مانند ایک رسول کھڑا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ پیشن گوئی ہے حضور کے بارے میں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور تو کوئی ان کا بھائی نہیں بنتا۔ اسرائیلی نبی جتنے بھی ہیں وہ تو اس سے خارج ہو گئے، ان کے بھائیوں میں سے، تو بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو یہ جو ہے حضور پر جو وحی آئی ہے وہ اس طور سے آئی ہے کہ آپ کے قلب پر نازل ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے وہ ادا ہوئی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی گئی تھی تورات، وہ اس کے جو الواح تھی ان کے اوپر۔ تو یہ فرق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کی شکل کچھ اور تھی، حضور کو جو دی گئی اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ پھر وہ باتیں جو ہے لوگوں کو بتائے گا۔ تو کما میں ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ بس اب اگلی آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی یعنی سادہ ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، یہ پوری داستان کو یہاں پر دو جملوں میں سمیٹ لیا گیا۔ تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو پکڑا ہم نے اسے وبال کا پکڑنا، شدید پکڑنا۔ یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود عرب میں آباد تھے، خیبر میں ان کی بستیاں تھیں، مدینہ منورہ میں ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، تو ان کی باتیں جو ہے یہ اہل عرب کے اندر، قریش کے اندر ان کا چرچا موجود تھا۔ یہ جو فرعون کا حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے وہ ان کے علم میں تھا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو پھر کیا حشر ہوا اس کا۔ ہم نے رسول بھیجا تھا، جیسا کہ ہم نے رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے، ایسے ایک رسول فرعون کی طرف ہم نے بھیجا، اس نے نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے جیسے کہ پکڑنا ہوتا ہے وبال کا پکڑنا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تو اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچو گے؟ یہ ایک سیدھا سا سوال ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی، قانون خدا بندی بدل نہیں جائے گا۔ بلکہ ایک مقام پر مجھے یاد آ رہا ہے، کچھ مضمون اس طرح آیا ہے، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ پچھلے قوموں کے کافروں کو تو ہم نے ہلاک کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، آل فرعون کو، قوم لوط کو، تو کیا تمہارے کافر جو ہیں ان سے بہتر ہیں؟ انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں آئے گی، ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ یا تمہارے پاس کوئی فارغ خطی کوئی دی گئی ہے، تمہیں مستثنا کر دیا گیا ہے، کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ تمہیں یہ ضمانت دے دی گئی ہو کہ عذاب تم پر نہیں آئے گا؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لہم براۃ فی الزبر، کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں میں کوئی ایسی سند ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ محفوظ رہیں گے عذاب سے، جبکہ پچھلے کفار جو تھے ان پر عذاب آیا؟ تو یہاں بھی وہی فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی؟ وہ عذاب تو پھر آ کر رہے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ولد کی جمع ولدان، اشیب کی جمع شیبن، یعنی بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دل کی ہولناکی، جیسے سورہ حج کی آیت میں نے جو آپ کو سنائی تھی کہ وہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم دیکھو گے اس زلزلۃ الساعۃ کو تو دیکھو گے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ ایک نشے کی سی کیفیت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، عذاب الہی کی کیفیت ایسی ہوگی۔ اسی کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے قیامت کے دن کا، اور یہ قیامت مراد ہے وہ قیامت جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ وہ دن ایسا ہوگا، یا تو اس کی طوالت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے اتنا لمبا دن ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا اس کے جو شدائد ہیں، ہولناکیاں ہیں، اس کا بوجھ اتنا ہے۔ جیسے کہ حضور کی ایک حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہیں تو اچانک آپ کے بالوں میں سفیدی نمایاں ہو گئی، تو حضرت ابو بکر نے فوراً پوچھا ایک دفعہ کہ کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں، اس کی جو بہنیں ہیں ہم مضمون صورتیں، انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے کہ بعض صورتوں کا، خاص طور پہ سورہ ہود، سورہ یونس، یہ انداز ہے گویا کہ اب ان کی مہلت ختم ہو گئی قریش کی اور اب عذاب الہی آیا چاہتا ہے، تو حضور پر اس کی وجہ سے صدمے کی ایک کیفیت تھی کہ اب یہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وہ صورتحال جو ہے وہ شاید اب آیا چاہتی ہے،
تو وہ عذاب الہی کی جو خبر ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کہ کہا جائے کوئی خدا نہ خواستہ کہ فلاں بند ٹوٹنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہلاکت آئے گی اور اس کی تباہی جو اس کے لیے تیاری کر لو۔ تو اس صدمے کی وجہ سے شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی میرے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا مجھ پر آ گیا ہے سورہ ہود کے مضامین کی وجہ سے۔ وہی بات یہاں ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ جانے والا ہے۔ منفطر یہ باب انفطار سے، یہ انفعال سے، فطر کے معنی پھٹنا ٹوٹنا، روزہ افطار کر لیا آپ نے تو یہ ہے کسی چیز کو ختم کرنا، توڑ دینا، اسی سے یہ منفطر انفطار بنا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ تو چونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آنی، یہ تو آسمانوں اور زمین کے اندر ہی موجود ہے، اس کے اندر انٹیگرل پارٹ ہے اس کا۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ اعراف کی، باہر سے کہیں نہیں آئے گی قیامت، تو اس کے اندر موجود ہے۔ اور جدید جو ہمارے تصورات ہیں جو ایسٹرونومی کے میدان میں، اس میں تو اب یہ بات بڑی کھل کر آئی ہے۔ وہ نقشہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرح آیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جیسے کتابوں کا طومار لپیٹ لیا جاتا ہے ایسے ہی ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو تصور یہ ہے کہ در حقیقت یہ فضا، یہ کائنات پھیل رہی ہے، جیسے کوئی فنر ہو اور فنر کو آپ کھینچ دیں تو کھل جائے گا، جیسے ہی چھوڑیں گے وہ واپس جو ہے لپٹ جائے گا۔ تو یہ جو کائنات ہے یہ ابھی پھیل رہی ہے، ابھی یہ اس کے اندر وسعت پیدا ہو رہی ہے، جیسے اسپائرل موومنٹ اس کی ہے، لیکن ابھی یہ اوپننگ سائڈ پر ہے موومنٹ۔ ایک لمحے پر یہ ریورس گیئر لگے گا، پھر یہ لپٹنی شروع ہو جائے گی، پھر یہ فنر جو ہے پھر وہی چھوٹی سی جگہ پر۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک ہولز جن کا مشاہدہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ایسٹرونومی میں بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے پوری گیلیکسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایک گیلیکسی جو ہے پہلے پھیلتی گئی اور وہ ارب میل میں پھیل گئی، پھر اس نے سکڑنا شروع کیا، ہوتے ہوتے وہ ایک نقطہ بن کر وہ بلیک ہول اس کا ایک نشان رہ گیا کہ یہاں کبھی کوئی گیلیکسی ہوتی تھی، اب وہ بلیک ہول ہے، اس میں گم ہو چکی۔ تو یہ ہے کہ ایک شے پھیل رہی ہے۔ اب قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اسے شروع کیا تھا دوبارہ ویسے ہی لے آئیں گے۔ وہ پہلے کھلنا شروع ہوا تھا، کھل رہی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس، پھر ایک جگہ پر رک کر پھر اس کا واپسی کا سفر ہوگا اور ہو کر وہ ایک نقطہ بن کر رہ جائے گی، بلیک ہول بن جائے گی۔ تو فرمایا آسمانوں اور زمین میں قیامت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے اسی کے اندر۔ ثقلت فی السماوات والارض، کو باہر سے آنے والی شے نہیں ہے قیامت۔ السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، قیامت کا وہ جو بھی اندر سے زور ہے قیامت کا، گویا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے ہی، ہو کر رہنا ہے، یہ تو اٹل ہے یہ گھڑی۔ آج سے پہلے تصور نہیں تھا اتنا کلیئر کہ یہ کائنات کبھی ختم بھی ہوگی، اور اب یہ ایسٹرونومی کے فیلڈ میں، فزکس کے فیلڈ میں یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے الی اجل مسمی، ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ایٹرنل نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آج ہماری سائنس یہاں بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت پر کریشن ہوئی ہے۔ بگ بینگ تھیوری، ایک وقت میں کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ دی بگ بینگ، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دی فرسٹ 3 منٹس، کیا ہوا تھا اس وقت جو پہلے 3 منٹ تھے کریشن کے بعد، اور جس کو میں تعبیر کرتا ہوں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا امر کن، بس وہ کن جو ہے، وہ بگ بینگ جو ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس میں کتنی انرجی تھی اللہ تعالیٰ کے اس ایک امر کن کے اندر، جس نے یہ ساری کائنات کی شکل اختیار کیا جو پھیلتی جا رہی ہے ابھی۔ تو یہ ہے وہ بگ بینگ۔ تو معلوم ہوا کہ آج سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ یہ ایک کریشن ہے کائنات، اور ایک پرٹیکولر مومنٹ ان ٹائم اس کی کریشن کا ہے۔ اٹ ہیز اے ڈیفینٹ بگننگ اینڈ نمبر 2 اٹ ہیز اے ڈیفینٹ اینڈ، ایک وقت آئے گا جب کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو قرآن کہتا ہے الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے ہم نے بنایا اسے۔
ان ھذہ تذکرہ، یہ آخری آیت ہے اس پہلے رکوع کی، یہ تو یاد دہانی ہے، یہ سارے حقائق تمہارے اندر ہیں، تمہارے دل میں ہیں، تمہاری روح میں ہیں، اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں ذہول کے، ماحول کے، تم دنیا میں مشغول ہو گئے ہو، ورنہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر کہیں اپنے من میں ڈوبو یہ ساری حقیقتیں تمہیں اپنے اندر نظر آ جائیں گی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو ہم تو صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں، ان ھذہ تذکرہ، یہ کوئی نئی بات تمہیں سکھانی مقصود نہیں ہے، اصل میں تمہاری فطرت میں یہ تمام حقائق مضمر موجود ہیں جن کو کہ اجاگر کر کے لایا جا رہا ہے، اس لیے کہ تمہیں ذہول ہو گیا ہے۔ میں مثال میری ہے نا، آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی کہ اگر آپ کو کہیں کوئی دوست اس نے کبھی کوئی نشانی دی تھی، اب وہ دوست بھول گیا آپ کو، کسی وقت اچانک آپ نے اپنا ٹرنک کھولا تو وہ رومال یا قلم وہ نکل آیا، محفوظ تھا، دیکھتے ہی آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا۔ یہ ہے در حقیقت نشانی، اور نشانی سے دفعتاً بغیر کسی اپنی کانشس ایفرٹ کے کوئی چیز یاد آ جائے، اس لیے کہ وہ موجود تھی آپ کے ذہن میں، صرف ذہول کے پردے پڑ گئے تھے۔ دوست تو یاد تھا، لیکن یہ کہ وہ محافظ خانے میں، یادداشت کی جو میموری کا محافظ خانہ ہے ہمارا، اس میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دب گئی ہے، اچانک کوئی آیت، اس کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے اور دوست یاد آ جاتا ہے، آپ کی کوئی کانشس ایفرٹ نہیں، آپ نے کوئی زور نہیں لگایا، خود بخود یاد آ گیا۔ اب اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو کسی کو یاد دلانے کی، بھائی وہ فلاں دوست ہمارا، وہ فلاں دوست، نہیں مجھے تو یاد نہیں آ رہا، اب وہ یاد دلائے گا، دیکھو اس وقت جو ہوا تھا معاملہ فلاں اسکول کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا اور اس وقت اس نے یہ کہا، اب یاد آ گیا آپ کو۔ یہ ہے تذکیر، یاد دلانا، کہ کوئی اس سے متعلق کوئی چیزیں وہ آپ اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یاد آ جائے، یہ ہے تذکیر۔ کلا انہا تذکرہ، اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے، الذکر، اسی لیے قرآن اپنے آپ کو ذکرہ کہتا ہے، ذکرہ تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب، یہ یاد دہانی ہے۔ تو فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ کا اور رسول کا کام صرف تذکیر ہے۔ اللہ نے کتاب اتار دی تذکیر کے لیے، رسول اپنی محنتیں، توانائیاں، قوتیں لگا رہا ہے اس تذکیر کے لیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اب الی ربہ سبیلا، اس کے اندر بھی بڑا ایک وہی متصوفانہ تصور ہے، سیر الی اللہ، اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ یہ سلوک، مراتب قرب الہی، تقرب الی اللہ بالنوافل بالفرائض، یہ میرا ایک کتابچہ بھی موجود ہے، تو یہ سیر الی اللہ ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، قریب سے قریب تر ہو جائے، اور قریب ہو اور قریب ہو، قرب اختیار کرے، یہ اس کے اپنی مرضی پر ہے، اس کا اپنا اختیار ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کر دے، اما شاکرم و اما کفورا، سورہ دہر میں آ جائے گا، چاہو تو تم شکر گزار بنو، چاہو کفران نعمت کرو، اختیار ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا، فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھ ہے، اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم کر لو۔ یاد دہانی کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 2 منٹ ذرا تشریف رکھیے، یہ ہمارے ہاں جو نحمده ونصلي على رسوله الكريم، سورہ مزمل کا پہلا رکوع جو اکثر حضرات کے نزدیک 19 آیات پر مشتمل ہے، اس کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے مکمل کر چکے تھے۔ اب اس کی ایک ہی آیت بقایا ہے، اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی جو طویل آیات ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ مثال تو میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو، اس وقت مستحضر نہ ہو مجھے، لیکن غالباً منفرد مثال ہے کہ ایک ہی آیت پر ایک مکمل رکوع مشتمل ہو۔ تو آئیے کہ پہلے ہم
اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فطاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کہ جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، چونکہ اس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ اور آخری دو آیتیں جو ہیں جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہیں، وہ ان کو جو دو ہیں ان کو ایک شمار کر کے تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد 7 ہی رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہراً نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافع جو ہیں وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہراً پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کہ دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ آیت بسم اللہ کو شامل کیا تو وہ آخری دو آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ کو شامل نہیں کیا تو ان دو آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کی بنا پر 113 کا اختلاف تو یوں سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ کو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے۔ باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورۃ النمل کا ہے، حضرت
سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن در حقیقت سورتوں میں یہ صرف سورۃ النمل میں شامل ہے. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہیں اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے. تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے. یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی قرائے کوفہ اور ہمارے پاس جو مصحف ہیں اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ در حقیقت کوفے کے جو استاذ تھے قرات کے، در حقیقت انہی کی رائے پر ہے. تو ان میں تو سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے رکوع کی جو ہیں آیات 19 اور دوسرے رکوع کی ایک، کل آیات 20. لیکن بعض حضرات کے نزدیک آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات 19 یا 18 بھی ہے. اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو 19 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے، ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان 19 آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے، بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی ہے. بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو یہ بالکل براہ راست خطاب ہے. اس سے پہلے جو ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا. اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے صیغے سے خطاب ہے. اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجئے. آج مجھے یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت وہاں کی تھی. آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشٹنگ مارگ کہلاتا ہے، یعنی 8 نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول، یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ. مارگ کہتے ہیں راستے کو، شاہراہ کو، شارع کو. آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا، گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ. جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے کو. سلوک کے ان کے ہاں بھی 8 اصول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کہ سورہ مزمل میں بھی وہ 8 ہی احکام ہیں جو آئے ہیں. اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں 8 کا ہنسا تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو. لیکن یہ کہ اشٹنگ مارگ، اشٹنگ جو ہے یہ 8 کے لیے ہے سنسکرت میں، چونکہ ایرین لینگویجز بہت قریب ہیں. ہشت جو ہے یہ فارسی میں 8 کے لیے، تو یہی اشٹنگ وہ جو ہے وہ اس میں سنسکرت میں ہے 8 کے لیے. تو اشٹنگ مارگ یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے 8 مراحل ہیں یا جس کے لیے 8 احکام ہیں. تو اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں بھی وہ ایک سلوک کے لیے جو 8 چیزیں لازمی ہیں وہ سورہ مزمل میں آئی ہیں. اب یہ تو ایک تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا. اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ 8 احکام ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے دیے. میری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے 4 کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیات سے ہے اور 4 کا ظاہری کیفیات سے. یہ تقسیم کلیتاً میری ہے، اس طرح کی کسی تقسیم کی طرف چشتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک بڑا توازن ہے اس میں، کہ ایک وہ احکام ہے کہ جن پر عمل نظر آ جائے گا اگر کوئی کر رہا ہے، وہ خارجی ایک شے ہے، اور ایک وہ کیفیات باطنی ہیں کہ جن کو ایک انسان خود ہی اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور اپنے باطن کے اندر وہ غوطہ لگائے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں.
جو ظاہری احکام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قیام اللیل، اور اس قیام اللیل کے لیے جو مقدار آئی کہ تھوڑے سے حصے کے سوا اکثر و بیشتر حصہ، مزید وضاحت یہ آئی کہ نصف کو تو سمجھو کہ یہ گویا کہ ایک یعنی جنرل جو اصول ہے، عام اصول تو رہے گا نصفہ، لیکن یہ کہ اس میں کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف شب کا جو ہے وہ اہتمام کرو، کبھی اس میں سے کچھ کم کر لو، کبھی اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے، اور اسی سے پھر جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیہ مبارکہ، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ 2/3 یا نصف یا 1/3، یہ گویا کہ اس کی تعبیر ہے۔ تو پہلا حکم ہے قیام اللیل، رات کو کھڑے رہنا۔ دوسرا حکم ہے ترتیل قرآن، یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑے ہونا نہیں ہے، یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ تسبیحات کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے، بلکہ اصل زور جو ہے وہ ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کر بار بار تکرار اور اعادے کے ساتھ اس کی تلاوت کرو۔ چوتھی چیز ہے حجر جمیل، اپنے معاشرے سے ذرا ایک طرح کا انقطاع جو ہے وہ اختیار کرو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہے باطنی کیفیت، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ کہ یہ حجر جمیل جو ہے چونکہ یہ ظاہری ایک شے ہے، خوبصورتی کا اس میں ذکر ہے کہ علیحدگی تو اختیار کرو، لیکن یہ کہ وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ لٹ مار کر علیحدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ مہذب انداز میں، جس کو کہ سورۃ الفرقان میں کہا گیا ہے قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور بلکہ اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا حجر جمیل سے بھی پہلے، وہ ہے ذکر اسم رب، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت جو رائے میرے نزدیک راجح ہے صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ اسم رب سے مراد یہاں اور ذکر اسم رب سے مراد ہے اللہ سے دعا کرنا اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے۔ اس کی گویا کہ تفسیر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں یہ اسماء حسنہ، اللہ ہی کے ہیں، تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر ہے۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے، یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ تو میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری، قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل۔ 4 ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں، داخلی کیفیات سے متعلق ہیں۔ تبتل الی اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ تبتل الی اللہ۔ دوسرا ہے توکل علی اللہ، کسی اور کا کوئی سہارا، کسی اور سے، کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار، کوئی تکیہ، یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس، کسی کے ساتھ نہ رہ جائے۔ تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ۔ اور نمبر 3 ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی لوگ کہیں، لوگ استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے
کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو نہ مدح و ثنا سے متاثر ہو. تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے تعریف کی جا رہی ہو کہ ایک پھولے نہیں سما رہا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ اس میں بالکل ہر اعتبار سے، اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے وہ جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں. صبر جو ہے علی الطاعہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا. صبر عن المعصیہ بھی ہے، معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے. لالچ ہے، دل کے اندر ایک خواہش ابھر رہی ہے لیکن آدمی نے اپنے آپ کو تھام لیا، یہ بھی صبر ہے. تو صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ. اسی طریقے سے صبر علی البلاء، تکلیف آئی ہو، مصیبت آئی ہو، اس کو اوپر آدمی دعوت کے ضمن میں اقامت دین کی جد و جہد میں تکلیفیں آ رہی ہیں، مشکلات و مصائب ہیں، ان کو برداشت کرنا، جھیلنا. اسی طرح ٹیمپٹیشنز ہو، کہیں لالچ دیا جا رہا ہو، کہیں آپ کو کسی اور ذریعے سے کوئی، جس کو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نون میں کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، مداہنت کے لیے آپ کو کوئی لالچ دیا جا رہا ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو تھامنا، ٹیمپٹیشن سے بھی متاثر نہ ہونا اور پرسیکیوشن سے بھی متاثر نہ ہونا. یہ دونوں چیزیں درکار ہوتی ہیں اس شخص کے لیے یا ان اشخاص کے لیے کہ جو اللہ کے دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دعوت اور اقامت کے میدان میں. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ میں صبر کو دونوں کے حساب سے لیجئے، اگرچہ یہاں پر چونکہ ابھی ابتدا کا دور تھا تو وہی تھا کہ مجنون کہا جا رہا ہے شاید کو آسیب آ گیا ہے، کوئی معلوم ہوتا ہے کہ شاید دماغی توازن درست نہیں رہا ہے. اس وقت پوائنٹڈلی جو ہے اس کا مطلب یہی تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اور چوتھی چیز ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے معاملے کو میرے سپرد کر دیجئے، اس کے بارے میں سوچئے بھی نہ، اس کے بارے میں غور و فکر نہ کیجئے، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، ہم جانے وہ جانے، ہم ان سے نپٹ لیں گے. یہ بھی ایک خالص ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے. ان کے بارے میں دل میں یہ خواہش ابھرے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کو پکڑ رہا، کیوں اللہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے. اس کے بجائے یہ کہ تفویض الامر الی اللہ، سارے معاملے کو میرے حوالے کیجئے، ان کے بارے میں کچھ سوچنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے نبٹ لیں گے. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ. یہ چاروں کیفیات جو ہے کسی بھی داعی کے لیے، جو داعی بڑے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں سے ہر ایک داعی تھا، صرف داعی محمد الرسول اللہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑے داعی تھے. وہ آیت میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے سورہ یوسف کی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ میرا راستہ ہے، میں پکار رہا ہوں اللہ کی طرف، علی وجہ البصیرۃ، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے اتباع کرنے والے میرے ساتھی وہ بھی اگر بلا رہے ہیں تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں. تو جیسے حضور داعی تھے، حضرت ابو بکر بھی داعی تھے. صحابہ کرام میں حضور کے بعد سب سے پہلے اور سب سے بڑے داعی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے 6 چوٹی کے صحابہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت سے ایمان لائے، اور یہ سب سے بڑا اثاثہ اور سرمایہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، حضرت سعد بن ابی وقاص، ایک ایک آدمی 1-1 لاکھ کے برابر ہے، اور وہ لا کر حضرت ابو بکر نے حضور کی جھولی میں ڈالا ہے. تو میں یہاں جب داعی کا لفظ کہہ رہا ہوں تو کسی ایک فرد پر اس کو قیاس نہ کیجئے، جو بھی اللہ کی راہ میں دعوت دینا چاہتا ہے، اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ باطنی کیفیات بھی چاروں بہت ضروری ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے، میں بعد میں آخر میں انشاءاللہ سم اپ کروں گا تو زیادہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کے ان 8 احکام میں سے بس ایک ہے کہ جو ذہن میں اٹک گیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے، اور وہ قیام اللیل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزوں پر سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حالانکہ واقعتاً خارجی احکام بھی 4 ہیں اور باطنی احکام جو ہیں وہ تو در حقیقت اصل جان ہے اس کی، وہ بھی 4 ہیں. تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ، صبر علی ما یقولون، یا صبر واصبر علی ما اصابک، جو تم پر بیتے اس پر صبر کرو. اور چوتھے ذرنی والمکذبین، اس کی چنتا مت کرو کہ کیا ہو رہا ہے، جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، مخالفین کی رسی کیوں دراز کی جا رہی ہے، اس کو بالکل ہمارے حوالے کر دو.
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ ہمارا کام ہے۔ اور چار جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ خارجی احکام ہیں، ظاہری احکام ہیں، قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب جس کا مفہوم میرے نزدیک ہے دعا، مناجات، اللہ سے ہم کلام ہونا اور اس کے لیے واسطہ بنانا اس کے ناموں کو، اور چوتھی چیز حجر جمیل، ایک انقطاع کی کیفیت جو ہے محسوس ہو جائے، لوگ محسوس کر لیں کہ ان کو کسی اور شے کی دھن ہے، ان کی دلچسپیاں وہ ہے ہی نہیں جو ہماری دلچسپیاں ہیں، انہیں ان چیزوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جن چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ یہ ایک حجر جمیل کی کیفیت جو ہے وہ ایک یکسو ہو جانے کی کیفیت، یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجئے۔ اب وہ خاص طور پر جو قیام اللیل کا حکم تھا اس کے بارے میں اب آ رہا ہے، اس کو اب پڑھیے جو ہماری آج کا سبق ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، آپ کے رب کے علم میں ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل کہ آپ کھڑے رہتے ہیں، واحد کا صیغہ ہے لیکن ہم تو ادب ہی کا جو ہے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں حضور کے لیے، کہ آپ کھڑے رہتے ہیں۔ ادنا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اقل یا اقرب، دونوں مفہوم جو ہے بالکل ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات کے قریب اور نصف شب اور تہائی شب، یعنی کبھی 2/3 شب کے قریب، کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب۔ اس میں بھی قرات کا ایک فرق ہے، یہ قرات جو ہے وہی قراء کوفہ کی ہے، نصفہ و ثلثہ، لیکن بہت سے قراء نے یہاں پر نصف ہی و ثلثہ ہی قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں ادنا کا عمل سب پر ہو جائے گا، اور اس صورت میں تعین یہ ہوگا کہ 1/4 شب تک بھی گویا کہ اجازت تھی، اس لیے کہ ادنا من ثلثی اللیل، ادنا من نصفہ، ادنا من ثلثہ، تہائی رات کے قریب یا نصف رات کے قریب یا 2/3 رات کے قریب، اگر یہ نصف ہی اور ثلثہ ہی پڑھا جائے، لیکن جو ہمارے مصحف میں ہے نصفہ و ثلثہ، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کم سے کم تہائی شب، اور اس سے آگے نصف یہ ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے، لیکن یہ کہ 2/3 ہو تو کیا کہنے ہیں، 2/3 کے لگ بھگ، لیکن یہ کہ 2/3 سے گویا کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ یہ کہ منع تو نہیں کیا گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ایک حد جو ہے وہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کھڑے رہتے ہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک گروہ کھڑا رہتا ہے، ایک جماعت کھڑی رہتی ہے۔ یہاں یہ کہ طائفۃ من الذین معک سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تمام صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ یہ کہ ایک جماعت، ایک معین جو ان میں سے کچھ حضرات تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قیام اللیل میں اسی ذوق و شوق کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیتے تھے۔ آگے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی اندازہ مقرر کرتا ہے رات اور دن کا۔ تقدیر کے لفظ کو سمجھ لیجئے، یہ قدر سے بنا ہے، تقدیر باب تفعیل ہے قدر سے۔ قدر کے معنی ویلیو، کسی چیز کی قدر و قیمت جو ہم کہتے ہیں اردو میں، قدر و قیمت، ایک تعین اس کا ہو جانا۔ تقدیر کے معنی ہے اصل میں کسی شے کی ایک معین مقدار متعین کر دی جائے، لیکن یہ تقدیر جو ہے یہ صرف یوں سمجھیے کہ کمیت میں نہیں ہوتی، کیفیت میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے اندازے مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہ بھی ایک تو خارجی اندازہ ہے کہ رات اور دن کی مقدار، کبھی رات بڑھ رہی ہے دن گھٹ رہا ہے، کبھی دن بڑھ رہا ہے رات گھٹ رہی ہے، یہ ایک خارجی مقدار ہے، تقدیر ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اس پر بھی تفصیل سے بات مجھے بعد میں کرنی ہے کہ ایک یہ تقدیر ہے اللہ کی کہ اس نے وقت کا ایک نظام بنایا ہے، اس میں رات کا اور دن کی مقداریں ہیں، کبھی وہ رات بڑھتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑھتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ در حقیقت موسموں کا تغیر و تبدل وابستہ ہے۔ ہمارا جو مادی نظام ہے اس روئے ارضی کا یا کرۂ ارضی کا، وہ اس سے وابستہ ہے۔ اگر زمین جو ہے وہ اپنے محور پر سیدھی کھڑی ہوتی بالکل، اور یہ سورج کے گرد چکر لگاتی اسی ایک حالت کے اندر، تو نتیجہ یہ نکلتا
کہ خط استوا پر ہمیشہ شدید ترین گرمی ہوتی، اور جو اوپر کا موسم ہے وہ بالکل ایک رہتا ہمیشہ، اوپر بھی اور نیچے بھی، ساؤدرن ہیمسفیئر میں بھی اور ناردرن ہیمسفیئر میں بھی، جو مقام جس جگہ کا ہے پورے سال اس کی جو ہے اس کے موسم کی کیفیت وہی رہتی۔ یہ جو 66 کے درجے سے اللہ نے اس کو جھکا دیا ہے، اب جب یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ، بڑا پیارا کبھی شعر کہا تھا احمد ندیم قاسمی صاحب نے، ندا میں آج کل ان کا انٹرویو چھپا ہے تو مجھے وہ اشعار بھی کچھ یاد آئے ان کے جو بڑے پسند آئے تھے، کہ یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے، وہ آدم نو درکار ہے اور اس کے انتظار میں ہے یہ زمین کی رقاصہ، کہ وہ کبھی، جس کو کہ علامہ اقبال نے مرد مومن کہا، قرآن کا مرد مومن، وہ کبھی دوسرے فلسفیوں نے بھی کہا، علامہ اقبال نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ لابت خاک ساختن اینا سزد خدائے را، نقش دیگر تراز دے آدم پختہ تر بیار۔ یہ ایک شاعرانہ انداز ہے کہ ذرا زیادہ پختہ آدم پیدا کر اے اللہ، یہ تو بہت کچا سا بنا دیا تو نے، مٹی کے وہ پتلے بنا دیے، ان میں تو دم خم نہیں ہے۔ یہ اصل میں فریاد ہے ابلیس کی، بہت پیاری نظم ہے یہ، کہ ایک آئیڈیا ہے کہ ابلیس فریاد کر رہا ہے شیطان کہ اللہ یہ تو نے کیا بنایا، میرا جوڑ کا بھی تو کوئی ہوتا جو مجھ سے مقابلہ کرتا، ابن آدم چیست یک مشت خسست، یہ آدم ہے کیا، ابن آدم یہ تو ایک جیسے مٹھی بھر گھاس ہوتی ہے سوکھی ہوئی، اور مشت خسرا یک شرار ازمن بسست، میری تو ایک چنگاری اس کو بھسم کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد بہت خوبصورت نظم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اندری عالم اگر جز خس نبود این قدر آتش مرا دادن چے سود، اگر اس جہان میں سوائے سوکھی گھاس کے کوئی اور شے ہے ہی نہیں جو میری ایک چنگاری سے بھسم ہو جاتی ہے، تو میرے اندر اتنی آگ کس لیے رکھی ہے، کیا مقصد ہے اس آگ کا؟ اور ختم ہوتی ہے نظم، اے خدا یک مرد زندہ حق پرست، لذت شاید کے یابم در شکست، اے اللہ کوئی ایک تو ایسا مرد حق پرست ان انسانوں میں پیدا کر کہ جو مجھے شکست دے، مجھے بھی پچھاڑے، مجھے بھی تو کبھی لذت جو ہے پچھڑنے کی اور شکست کھانے کی لذت کا بھی تو تجربہ ہو۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے، تو یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے۔ یہ زمین جب رقص کرتی ہوئی تو کبھی وہ ساؤدرن ہیمسفیئر قریب ہو جاتا ہے اور ناردرن جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ گویا کہ ہمارے ہاں سردی ہوگی اور جنوبی کرے کے اندر گرمی ہو جائے گی، کبھی یہ شمالی جو ہے نصف کرہ یہ قریب تر ہوتا ہے اور جنوبی دور ہو جاتا ہے، وہاں پر سردی ہوگی، ہمارے یہاں گرمی ہوگی۔ تو یہ موسموں کا تغیر و تبدل اور اسی کے ساتھ رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا، یہ تقدیر خارجی ہے اللہ کی، اس سے بھی بہت سی مصلحتیں وابستہ ہیں۔ یہاں کا سارا نظام، فصلوں کا پکنا اور ان تمام چیزوں کا جو ہے ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، یہ سب چیزیں جو ہے وابستہ ہیں، لیکن تقدیر ایک باطنی بھی ہے، تفصیل سے گفتگو بعد میں کروں گا، کہ رات کی اپنی مصلحت ہے اور اصلاً وہ اسی کے لیے بنائی گئی ہے، دن کی اپنی مصلحت ہے اور اصلاً وہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو عالم علم تحسوہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے رات اور دن کے اندازے مقرر ٹھہرائے ہیں، کیے ہیں، وہی تقدیر جو ہے معین کرنے والا ہے رات اور دن کی، تقدیر خارجی بھی، تقدیر باطنی بھی۔ علم علم تحسوہ، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے۔ ترجمے اس کے بھی دو کیے گئے ہیں، لن تطیقوہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کو پورا کر سکو، یہ نصاب اتنا سخت کہ 2/3 یا آدھی شب یا 1/3 یا بہت ہی کم کیجئے 1/4 شب کھڑے رہنا، علم علم تحسوہ، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ احصاء کے معنی گنتی کرنے کے بھی ہیں، تو بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا حساب نہیں رکھ سکو گے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اس حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو اولاً تو وہ سوتے ہی نہیں تھے، کیا پتہ سو گئے اور آنکھ دیر میں کھلے نہ کھلے تو اس حکم پر عمل ہونے سے رہ جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ چونکہ ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، کلاکس نہیں تھے، اندازہ مقرر کرنا اس کا جو ہے رات واقعتاً 2/3 ختم ہو گئی کہ نہیں 1/3 ہو گئی، آدھی ہو گئی، یہ بھی ان کے لیے محال تھا۔ جیسے کہ نماز کا جو نظام ہے، فرض نمازوں کا، اس کا نظام تو چونکہ سورج کے ساتھ ہے، سورج کا طلوع ہے، سورج کا غروب ہے، سورج کا نصف النہار ہے، اس کا تھوڑا سا لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اب یہ تو تمام خارجی چیزیں ہیں کہ جن کا کہ ہر انسان کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں
بہرحال جو ایک اختلاف ہے ظہر عصر کے بارے میں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک مثل دو مثل والا معاملہ یہ سب بہت ہی آسان ہے، لیکن رات کا اندازہ کرنا یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو ایک تو یہ رائے کی گئی ہے کہ یہ در حقیقت تحسوہو کے معنی یہ ہے کہ تم اس کا صحیح حساب نہیں رکھ سکو گے، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن میرے نزدیک دوسری رائے زیادہ قوی ہے، لن تطیقوہ، تو کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، یہ تمہارے حد امکان میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں اس کے لیے اب ذرا آیات آج نوٹ کر کے لایا ہوں کہ یہ تقدیر باطنی جو ہے رات اور دن کی اس کو سمجھیے۔ تقدیر خارجی تو مقادیر ہے، رات کی تعداد، اس کی ساعتیں، دن کی ساعتیں، اس کی مقدار، اور تقدیر باطنی اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ میں 8 آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جن میں قرآن مجید بہت ہی تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی، دن اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، معاشی جد و جہد کے لیے بنائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہی ہے اللہ کہ جو صبح کا نمودار کرنے والا ہے، رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، رات سکون بخش ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقدیر ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ یاسین میں بھی آئی ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ کوئی ایسا کچا نظام نہیں ہے، یہ کسی اناڑی کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ تقدیر، یہ اندازے جو بنائے گئے ہیں بہت مبنی بر حکمت ہے، اور ایک ہستی نے بنایا ہے، وہ ایسی ہستی نے کہ جو العزیز ہے، زبردست ہے، اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والی ہستی ہے، اس کا بنایا ہوا نظام۔ تقریباً یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا تفصیل سے، یہ آیت نمبر 12 ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی 2 عظیم نشانیاں بنایا ہے، تو ہم نے رات کو تو، رات والی نشانی کو تو بے نور کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، اس کے اوپر جیسے کسی شے پر سیاہی پھیر دی جائے تو اب کچھ نظر نہیں آ رہا نیچے کیا لکھا ہوا تھا، وہ سیاہی کا پردہ جو محونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور ہم نے دن والی نشانی کو جو ہے روشن بنایا ہے، مبصرۃ بنایا ہے، تاکہ تم اپنا فضل بھی تلاش کرو اپنے رب کا، اور تمہارا سالوں کا حساب جو ہے وہ بھی اسی کے ذریعے سے معین ہوتا چلا جائے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 73 ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن علیحدہ علیحدہ بنا دیے۔ رات کا کام کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پکڑو، سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کا کام کیا ہے کہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، تمہیں اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہو کہ اس نے تمہاری ضرورتوں کا کتنا لحاظ رکھا۔ ایک جگہ یہی مضمون آیا ہے ایک منفی انداز میں کہ تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دیتا یا ہمیشہ کے لیے دن ہی بنا دیتا تو کیا تمہاری زندگی کا یہ نظام چل سکتا تھا؟ سرمدن، اگر وہ سرمد رات ہوتی یا سرمد دن ہوتا تو کیا تمہارا یہ نظام چل سکتا تھا؟ تو ہم نے جو یہ بنایا ہے اس کے اندر حکمت ہے۔ تو ان 3 آیات کا سورہ انعام کی 96، سورہ بنی اسرائیل کی 12 اور سورۃ القصص کی 73ویں آیت جو ہے ان کا مضمون تقریباً ایک ہے۔ اب 3 ہی آیتیں ہیں، ان کا مضمون دیکھیے، اور اس میں تو بہت قرب بھی ہے، اس میں بہت زور ہے کہ رات اصل میں سکون کا ذریعہ ہے، تسکین کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 67 ہے، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے کہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اور رات کو اور دن کو بنا دیا ہے روشن۔
یہی مضمون سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 میں آیا ہے، الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ فرق صرف یہ کہ لتسکنوا اور یہاں ہے لیسکنوا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر؟ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا، ہم نے رات کو بنا دیا ہے تاکہ یہ سکون حاصل کرے، اور ہم نے دن کو بنا دیا ہے روشن۔ یہی مضمون سورۃ المومن میں آیا ہے آیت نمبر 61، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنا دیا روشن۔ یہ تینوں آیتیں تقریباً ہم مضمون ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دن اور رات کی یہ تقدیر ہے اللہ کی، وہ تقدیر ظاہری ہی نہیں ہے صرف جو مقادیر سے، مقادیر جو ہے وہ کتنی لمبی رات اور کتنا لمبا دن اور کتنی اس کی گھنٹے اور منٹ پر رات مشتمل ہے اور کتنے گھنٹوں اور منٹوں پر دن مشتمل ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی بڑا اہم اس کا نظام، اس کی حکمت ہے۔ یہ خارجی اور مادی نظام اسی کے ساتھ وابستہ ہے، ہواؤں کا چلنا اور موسم کا بدلنا اور اس کے ساتھ فصلوں کا پکنا، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو باطنی نظام ہے یہ بھی اسی کی تقدیر ہے، اس کے اندر حکمت ہے، مصلحت ہے، غرض و غایت ہے۔ اب دو آیتیں اور نوٹ کر لیجئے، سورۃ النبا، یہ تو سبھی حضرات کو یاد ہوں گی، آیات 9 تا 11، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو گنوا رہا ہے سورہ نبا میں، سورہ عما یتساءلون جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، شروع ہوتی ہے، ان میں یہ 3 نشانیاں یہ بھی، ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنایا ہے۔ سبات کے معنی ہے وہ شے کہ جو انسان کی تکان اور کلفت کو دور کر دے، یعنی دن کی تکان، دن کی بھاگ دوڑ، دن میں کلفتیں بھی ہوتی ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اس کا طبیعت پر اثر ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے طبیعت پر اس کا ملال ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے طبیعت پر اس کا اثر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو کلفت اور تکان، بھاگ دوڑ، در حقیقت اس کو دور کرنے کا ہم نے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لیے نیند کو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 47 ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو دافع کلفت اور دافع تکان بنا دیا ہے، اور رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے۔ یہ گویا کہ جیسے کہ ہم لباس جو ہے پہن لیتے ہیں تو جسم جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ رات کی چادر ہے کہ جو تن جاتی ہے اور ہر شے جو ہے اس چادر کے نیچے چھپ جاتی ہے، ہم نے لباس بنایا تمہارے لیے، اور نیند کو بنایا ہے سباتا کہ وہ تمہارے لیے تمہاری دن کی مشقت اور محنت، اس کے اثرات کو زائل کرنے والی اور کلفتوں کے تاثر کو ختم کرنے والی۔ یہ ہے وہ حکمت باطنی اور یہ ہے وہ تقدیر باطنی۔ تو علم ان لن تحصوہ سے پہلے جو فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اس میں صرف ایک ہی تقدیر سامنے نہیں رکھنی چاہیے، لیکن چونکہ اکثر حضرات نے صرف ان روایات کے پیش نظر یہ مفہوم لیا ہے کہ وہ چونکہ اندازہ نہیں کر پاتے تھے، صحابہ پر بڑی مشقت تھی، بہت ہی ان کو ایک طرح کی یعنی تکلیف کا جو ہے سامنا تھا کہ ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں، ان کے پاس اندازہ نہیں ہوتا تھا، تو سوتے بھی نہیں تھے کہ پتہ نہیں آنکھ نہ کھل سکے، اور پھر یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ 1/3 شب ہو گئی ہے کہ نصف ہو گئی ہے کہ 2/3 ہو گئی ہے، تو پوری راتیں جاگتے گزر جاتی تھی۔ تو علم ان لن تحصوہ کا مطلب یہ ہے، میرے نزدیک وہ بھی ہے مطلب، لیکن یہ کہ یہ تقدیر باطنی کہ در حقیقت ہم نے یہ نظام اس انداز کا بنایا نہیں ہے، یہ نظام مستقل نہیں ہے، ایک وقت میں کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی خاص ایک ضرورت ہے، تب تو آدمی کر گزرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مستقل نظام نہیں ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی۔ یہ توبہ کا لفظ جو ہے 2 طرفہ استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی رب کے لیے بھی۔ جب بندہ اس لیے کہ توبہ کے معنی پلٹنا، رجوع کرنا، بندے کے لیے جب لفظ آئے گا تو الہ کے ساتھ آئے گا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹو، یا جیسا کہ خالص پلٹنا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے لیے آتا ہے تو تاب علیہ، اس پر اس کی توبہ قبول فرما لی، یہ بھی ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، بلکہ لیکن مفہوم کیا ہے لغوًا؟ متوجہ ہوا اس کی طرف اپنی عنایتوں کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ۔ گویا کہ اس کے پس منظر میں کیا شے ہے
کہ بندہ جب معصیت کی روش اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رخ موڑ لیا اپنے رب سے، روگردانی کر لی، یہی لفظ آتا ہے عام طور پر، تولا، اس نے روگردانی کر لی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظر عنایت جو ہے اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ یہ گویا کہ دو طرف عمل ہوا کہ بندے نے اطاعت سے منہ موڑا، اللہ نے اپنی عنایتیں جو ہے اس کی طرف سے ہٹا لی، توجہ اپنی اس کی طرف سے ہٹا لی، نظر عنایت پھیر لی۔ اب بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف اور عزم مصمم کے ساتھ کہ پروردگار آئندہ یہ خطا نہیں کروں گا، پشیمانی اس کے دل میں ہے، اور پھر وہ ایک عزم مصمم کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تو یہ ہے تابہ الی اللہ، وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ بھی پھر اپنی رحمتوں کے ساتھ، عنایتوں کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہ تابہ علیہ۔ تو یہاں پر فرمایا فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، شفقت فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، ابھی میں اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا، ابھی ترجمہ پڑھ لیجئے۔ تو پڑھ لیا کرو جو بھی میسر ہو، میسر بنا ہے یسر سے، آسان، یسر سے میسر، تیسیر باب تفعیل، میسر ہوگا یہ اسم فاعل، آسان کرنے والا، اور میسر جو آسان ہو گیا ہو، تو فقرؤوا ما تیسر منہ، بلکہ یہاں پہ جو باب تفاعل ہے، ما تیسر منہ، جو آسانی سے تمہیں حاصل ہو جائے وہ اس کو تم اتنی تلاوت کر لیا کرو، اتنی قرات کر لیا کرو۔ یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ فقرؤ سے مراد بھی یہاں صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت مراد ہے نماز میں تلاوت، اس لیے کہ یہ اصول ہے، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں بالخصوص ابتدائی مکیات میں نماز کے کسی ایک رکن کو بول کر مراد پوری نماز لی جاتی ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں صرف قیام ایک رکن ہے نماز کا، صرف اس کا ذکر ہوا، قم اللیل الا قلیلا، اس کے معنی یہ نہیں کہ کھڑے رہو، بلکہ مراد ہے نماز پڑھا کرو رات کو، لیکن یہ نماز ایسی ہوگی ورتل القرآن ترتیلا، جس میں طول قنوت ہوگا، جس میں قیام بہت لمبا ہوگا، اس لیے کہ اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار تکرار کے ساتھ اپنے اندر اتارنا ہے، جذب کرنا ہے۔ تو وہاں پہ اگرچہ صرف لفظ قیام آیا ہے، قم، لیکن اس کے معنی ہے نماز میں کھڑے رہو۔ یہاں پر اس کا دوسرا رکن ہے قرات، یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے، ایک علیحدہ بحثیں ہیں، فقہی بحثیں ہیں، کتنی قرات ضروری ہے، کتنی لازم ہے، کم سے کم کتنی مقدار پر نماز کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی قرآن مجید میں سے ہے۔ پھر یہ کہ بعض رکعتیں ایسی بھی ہیں جن کے ساتھ مزید جو ہے قرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اکثر میں اس کے بعد جو ہے، اور عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، یہ تو اس کا جو مقدار ہے یہ اس کا گویا کہ کفایت کر جائے گی، لیکن یہاں مراد قرات سے قرآن مجید کی قرات یا قرآن مجید کی علیحدہ بیٹھ کر تلاوت نہیں ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، مراد ہے نماز میں کھڑے ہو کر رات کو پڑھ لیا کرو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو جائے، جتنا بھی تمہارے لیے سہولت ہو۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، اللہ کے علم میں ہے، جانتا ہے اللہ کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے۔ اب یہ بھی وہ تمام چیزیں گنوائی جا رہی ہیں جو لن تحصوہ کا، گویا کہ یہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ کیسے نہیں کر سکو گے۔ اس میں ایک تو یہ کہ اصولاً، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اصولاً تو یہ ہے کہ چونکہ رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے، دن کی کلفتوں کو دفع کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے، تو مستقل یہ نظام نہیں چل سکتا، لہذا ایک پہلو تو وہ آ چکا، لیکن یہاں پہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس پر اضافی فیکٹرز کی حیثیت سے یہ بھی ہے کہ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، انہیں مرض لاحق ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور دوسرے وہ بھی ہوں گے تم میں سے، اب یہ منکم جو ہے یہ سب میں لگے گا، منکم سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ مِنكُم، گویا کہ تم میں سے ایسے بھی ہوں گے دوسرے کہ جو اللہ کی ضرب فی الارض کہتے ہیں سفر پر نکلنا، آدمی پاؤں مارتے ہوئے چلتا ہے تو گویا کہ یہ ضرب فی الارض ہے، زمین میں چلنا۔ یضربون فی الارض، زمین میں سفر کریں گے، قافلوں کی شکل میں جائیں گے، تجارت کے لیے جائیں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ فضل کا لفظ جو ہے قرآن مجید جو ہے انسان کی کمائی، تجارت ہو، کوئی اور پیشہ ہو، زراعت ہو، جو کچھ اس کے ذریعے سے ملتا ہے اسے فضل قرار دیتا ہے۔ یہ اس کا کسب نہیں ہے، فضل ہے۔
اگرچہ کہیں کہیں شاذ ہیں ایسی مثالیں، سورہ بقرہ میں ہے جہاں مما کسبتم جو آیا ہے اس میں مراد ہے کمائی، جو مال کی کمائی انسان کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ لفظ ہے جو کمائی کے لیے جو آتا ہے وہ فضل ہے۔ سورہ جمعہ کی وہ آیت تو آپ میں سے اکثر کے ذہن میں ہوگی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے، پوری ہو جائے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھرو، گھومو اور اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو۔ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ اور ہوں گے تم میں سے کہ جو سفر کریں گے تجارت کی غرض سے، اور وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ادھر سے ادھر جائیں گے۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرے اور ہوں گے تم میں سے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، قتال کریں گے۔ اب قتال میں ظاہر بات ہے کہ بڑی ہی ایک اضافی مشقت ہے، جو دن میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں آپ اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پورا دن جو ہے آپ جو ہے تیزی کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، کبھی کسی اور سفر کیفیت کے اندر، کبھی فرض کیجئے صبح سے شام تک جو ہے وہ جنگ رہی ہے اور آدمی بالکل کسا ہوا رہا ہے اور اس نے اس جنگ کے اندر عملاً حصہ لیا ہے، تو اس میں بھی پھر رات کے وقت تو ضرورت ہوگی کہ آرام ہو۔ رات کے وقت ان کی قوتیں جو ہیں، جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں ریجوینیشن، وہ قوتیں اور توانائیاں دوبارہ ان کے اندر عود کرائیں، اور اس کے لیے انہیں آرام کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تین چیزیں گویا کہ اضافی یہاں پر بیان فرما دی کہ علم علن تحصوہ میں، جہاں وہ تقدیر باطنی بھی ہے کہ ایک نظام جس پر اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اور تمہارا جسمانی نظام بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ انسان کا جسمانی نظام اس دنیا کی جو مادی تقدیر ہے اس کا حصہ ہے، اس کا پابند ہے۔ آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ زیادہ نفس کشی کی اور بھوک کی برداشت کی اپنے اندر عادت ڈال لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی شخص مہینے 2 مہینے نہ کھائے اور موت نہ آئے، لیکن بہرحال کھانا پڑے گا اس کو، اور اگر نہیں کھائے گا مستقلاً تو بہرحال مر جائے گا۔ ہوا نہیں ہوگی تو موت واقع ہو جائے گی۔ تو مختلف چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کا جو مادی نظام ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور تمہارا اپنا جسمانی نظام بھی اسی کا ایک جز ہے۔ تو علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھ لیا کرو جو بھی اس میں سے میسر ہو، جتنا آسانی کے ساتھ، اور جتنا بھی تم بغیر کسی بہت زیادہ تکلف اپنے اوپر اور بہت زیادہ تحمل اور بہت زیادہ مشقت اپنے اوپر برداشت کیے بغیر جتنا کر سکو کھڑے ہو جایا کرو، پڑھ لیا کرو، اور پڑھنا پھر وہی ہوگا کھڑے ہو کر قرآن نماز میں پڑھنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ جو ہے یہ چونکہ مدنی صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکا ہے، خصوصاً سورہ حدیث سے لے کر سورہ الحدید جو ہے اس سے لے کر اور سورہ تغابن تک یہ مضمون جو ہے بہت ہی تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ ایک ہے انسانوں کی میں سے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی مدد پر، اور مسافر ہیں، سائل ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے صدقہ۔ اور زکوٰۃ کا بھی اصل مصرف یہی ہے۔ اصل کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں بھی ایک مد ہے فی سبیل اللہ کی، لہذا اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدیں وہی ہیں کہ محتاج، غریب، یہ جو ہے مساکین، ان کے لیے۔ اس کے لیے 2 الفاظ ذہن میں رکھیے، صدقہ اور زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کے لیے بھی جو وہ آئی ہے آیت سورہ توبہ میں، وہ لفظ صدقات یا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو ادھر حقیقت صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی شے ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو، اس کے لیے 2 الفاظ آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، یا اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اللہ کو قرض حسنہ اس لیے کہ دین اس کا ہے، اس کا بول بالا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دین اس کا ہے، دین اللہ ہے یہ، لہذا جو کچھ بھی اس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ تو گویا کہ ذاتی طور پر اللہ کے ذمے قرض حسنہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اسی کا دیا ہوا مال، اسی کی دی ہوئی شے، اسی کی دی ہوئی دولت، لیکن جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اسے کچھ دے کر کہتے ہیں ہمیں دیجئے، دیکھتے ہیں اس کا دل، یہ ایک طرح کا شغل ہے آپ کا، وہ بچہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ نے دیا ہوا لیکن مانگتا ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، دو اللہ کو قرض حسنا۔ اب دیکھنا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، کتنا ہے، اللہ کو دے سکتے ہو کہ نہیں۔
ایک کیفیت وہ بھی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے کر بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا تیر مارا، اسی کی دی ہوئی جان تھی، اسی کو دے دی، تو اس میں کون سا میں نے احسان کیا اور کون سا بڑا تیر مارا ہے۔ بہرحال اقرض اللہ قرضا حسنا جو ہے یہ خاص طور پر دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں مال خرچ کرنا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور مطمئن رہو جو کچھ بھی تم آگے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے، یہاں یہ خیر دولت کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیا انہ لحب الخیر لشدید، انسان دولت کی محبت میں بہت شدید ہے، تو اس کو خیر، چونکہ دنیا اسی کو خیر سمجھتی ہے۔ قرآن مجید نے جس حقیقت کو واضح کیا وہ یہ کہ خیر تو قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر ہے اور خیر ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ جمع کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ عام انسانوں کا جو تصور جو ہے انہ لحب الخیر لشدید، یہ انسان جو ہے یہ دولت کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تو اپنی دولت میں سے جو بھی تقدیم کر دو گے، تقدیم آگے بڑھانا یعنی اپنی زندگی میں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ اور انفاق اللہ کے ہاں وہی قبول ہے اور اسی کا درجہ ہے جو انسان اس وقت دیتا ہے جبکہ وہ صحت مند ہو اور زندگی کا ابھی امیدوار ہو کہ مجھے جینا ہے۔ مرتے وقت تو ہر شخص چاہے گا سب اللہ کی راہ میں دے دے، وہ صدقہ جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جیسے سورہ منافقون کی آیت جو ہے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس وقت تو آدمی چاہے گا کہ سب کچھ دے دے، لیکن اس وقت کا دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر اور مقبول نہیں ہے جبکہ ابھی صحت مند ہے آدمی اور زندگی کی امید ہے اور زندہ رہنے کا امیدوار ہے، تب اگر دیتا ہے تو یہ گویا کہ تقدیم ہے، اپنے سے آگے بھیج رہا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حضرت عائشہ کے اس روایت میں اور واقعے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ بکری ذبح ہوئی گھر میں، سارا گوشت انہوں نے تقسیم کر دیا سوائے ایک دستی کے کہ حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا، مرغوب تھا، وہ رکھ لی گئی۔ حضور گھر میں تشریف لائے، پوچھا ما بقی منہا، وہ بکری ذبح ہوئی تھی اس میں سے کیا بچا؟ اب انہوں نے سمجھا یہ عام انداز میں جو سوال ہوتا ہے ویسے سوال ہے، جواب دیا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس میں سے سوائے اس کی ایک دستی کے، ایک شانہ ہے جو ہم نے بچایا۔ اب آپ نے فرمایا بقی کلھا الا کتفھا، کل بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی، وہ بچت ہے، وہ تو ڈپازٹ ہو گیا اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لیے، تو یہ ہے در حقیقت بچت۔ تو فرمایا کہ بقی کلھا الا کتفھا، سوائے اس دستی کے جو ہم کھا لیں گے، کنزیوم کر لیں گے، یہ تو کنزمپشن ختم ہوئی، البتہ جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے وہ ہے در حقیقت بچت۔ تو فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم مال اپنی جان کے لیے، اپنے بھلے کے لیے یہ آدمی بھیج رہا ہے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی کو فرض کیجئے کہ یہ اندیشہ ہے کہ مجھے ملک سے باہر نکال دیا جائے گا، تو وہ پہلے ہی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کروڑوں روپے جمع کرا دے الٹے سیدھے طریقے سے، کمائی کر کے اور غبن کر کے اور دھوکے دے کر، تو پھر اسے کیا اندیشہ ہے کہ مجھے جانا ہے؟ کیا ہے، جائے گا اس لیے کہ اسے پتا ہے میرا تو کروڑوں روپیہ جمع ہے۔ جس غریب کا کچھ ہے نہیں باہر، اس کو اگر حکم لیا جائے اور اس کے لیے پوزیشن ایسی آ جائے کہ ملک چھوڑنا پڑے تو اس کے تو جو ہے وہ جان کانپے گی۔ تو یہی حال ہے، جس اللہ کے بندے نے اپنی کمائی اللہ کے بینک میں جمع کرائی ہوئی ہے اسے موت سے کیا ڈر، جب بلاوا آ جائے۔ نشان مرد مومن باتوں گویم چو مرگ آیا تبسم پر نبے اس، لیکن جس نے آگے کچھ بھیجا نہیں وہ کیسے جائے؟ اس کو تو فرشتے جو ہے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے، اور یہ بھی اب دیکھیے یہاں پہ آج خارجی اور باطنی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ خارجی کیفیت نہیں ہے، یہ باطنی کیفیت ہے۔ خارجی کیفیت میں تو بہت سے اللہ والوں پر بھی عالم نزع جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے، اور خود حضور پر عالم نزع بہت بھاری گزرا ہے۔ یہ تو بالکل صحیح روایات ہے سیرت کی کہ آپ پر خاصی سختی آئی ہے، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ پکار اٹھی ہیں واہ بتا ہائے میرے ابا جان کی یہ سختی، تو حضور نے فرمایا بیٹی تمہارے والد پر اب آج کے دن کے بعد کبھی کوئی سختی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس حدیث کو قیاس ظاہر پر مت کیجیے، بلکہ یہ بھی ایک باطنی کیفیت ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسے جیسے کہ بند مشکیزہ ہوتا ہے تو اس مشکیزے میں سے ایک بوند ٹپک گئی، اس کی